آج ہم نوم چومسکی کی کافی مشہور کتاب ہے ہو رولز دا ورلڈ اس کے چیپٹرز پر بات کر رہے ہیں اور شروعات کر رہے ہیں چیپٹر 1 سے۔ چیپٹر کا نام ہے دا رسپانسبلٹی آف انٹلیکچوئلز ریڈکس، یعنی طاقت اور ذمہ داری، دانشوروں کا کردار۔ چومسکی جو ظاہر ہے ایک بہت بڑے لنگوسٹ اور پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، وہ اس چیپٹر میں انٹلیکچوئلز یعنی دانشوروں کے رول پر، ان کی ذمہ داریوں پر ایک اہم بحث شروع کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور یہ بحث وہ شروع ہی اس سوال سے کرتے ہیں کہ آخر یہ انٹلیکچوئلز ہیں کون؟ اصل میں ٹیکسٹ میں 1898 کے ڈریفس افیئر کا ذکر ہے۔ اچھا، وہ فرانس والا کیس؟ جی وہی، جب ایک یہودی آرمی آفیسر پر، کیپٹن ڈریفس پر غلط الزام لگا تھا، تو ایمیل زولا جیسے رائٹرز نے اس کے دفاع میں لکھا، انہیں ڈریفزارڈز کہا گیا۔ ہاں، سنا ہے اس بارے میں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو مین سٹریم، جو بڑے انٹلیکچوئلز تھے، انہوں نے ان دفاع کرنے والوں پر بہت تنقید کی۔ انہیں لیکچر پلیٹ فارم کے اینارکسٹ تک کہا گیا۔ اچھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انٹلیکچوئلز کی ڈیفینیشن ہمیشہ سے ہی کنٹروورشل رہی ہے۔ بالکل، ہمیشہ سے ڈیبیٹیبل رہی ہے۔ تو پھر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ چومسکی انٹلیکچوئلز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی، جیسے آپ نے کہا، کیٹیگریز ہیں؟ ہاں، سورس کے مطابق چومسکی بنیادی طور پر 2 قسم کے انٹلیکچوئلز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک ہے ویلیو اورینٹڈ انٹلیکچوئلز۔ ویلیو اورینٹڈ، ٹھیک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے پاور کو چیلنج کرتے آئے ہیں، اتھارٹی پر سوال اٹھاتے ہیں اور انصاف، امان، رحم جیسی ویلیوز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً جیسے زولا کی مثال دی، برٹن رسل، روزا لگزمبرگ، یہ سب شامل ہیں۔ اور سورس بتاتا ہے کہ اکثر انہیں اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، سزا ملتی ہے، جیل ہوتی ہے، یا پھر سوسائٹی انہیں بالکل الگ تھلگ کر دیتی ہے۔ جیسے WWI میں رسل اور لگزمبرگ کے ساتھ ہوا تھا شاید۔ جی بالکل ویسی ہی مثالیں ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہو گئی جو سسٹم پر سوال اٹھاتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اور دوسری قسم پھر کون ہوئی؟ دوسری قسم ہے ٹیکنوکریٹک اینڈ پالیسی اورینٹڈ انٹلیکچوئلز۔ ٹیکنوکریٹک، اچھا۔ یہ وہ گروپ ہے جو اسٹیبلشڈ اداروں کے اندر کام کرتا ہے، اسٹیٹ کی پالیسیز بنانے میں مدد دیتا ہے، اور جو موجودہ نظام ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اچھا، یعنی سسٹم کے اندر رہ کر کام کرنے والے۔ بالکل، اور انہیں اکثر عزت اور انعام سے نوازا جاتا ہے۔ سورس میں WWI میں اپنی اسٹیٹس کو سپورٹ کرنے والے دانشوروں کی مثال ہے، یا پھر ٹرائی لیٹرل کمیشن کے اسکالرز۔ ٹرائی لیٹرل کمیشن، وہ پالیسی گروپ؟ جی، وہ غیر سرکاری پالیسی گروپ جس میں ایکیڈیمکس اور پالیسی میکرز تھے۔ یہ لوگ اسینشلی پاور سٹرکچرز کو سرو کرتے ہیں۔ یہ بڑا واضح فرق ہے کہ پاور کے خلاف بولنے والوں کو سزا مل رہی ہے اور پاور کے ساتھ چلنے والوں کو عزت۔ اس پر چومسکی مزید کیا کہتے ہیں؟ یہ پرسیپشن کام کیسے کرتا ہے؟ ہاں، یہ بہت ہی مرکزی نقطہ ہے ٹیکسٹ میں۔ چومسکی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں کیٹیگریز کو اپنے ملک میں اور دشمن ملک میں بالکل الگ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، دشمن ملک کے جو ویلیو اورینٹڈ انٹلیکچوئلز ہیں، جو وہاں کی اسٹیٹ پر تنقید کرتے ہیں، انہیں ہم بہت عزت دیتے ہیں، آنرڈ ڈسیڈنٹس کہتے ہیں۔ جیسے سوویت یونین کے ڈسیڈنٹس تھے؟ بالکل وہی مثال ہے، لیکن انہی ممالک کے جو ٹیکنوکریٹک انٹلیکچوئلز ہیں، جو اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں ہم ایپراچکس کہہ کر برا سمجھتے ہیں، سرکاری پرزا جیسا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مگر اپنے ملک میں ہم اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں۔ الٹ یعنی یہاں اسٹیٹ کو سپورٹ کرنے والے ذمہ دار یا رسپانسبل کہلاتے ہیں، جبکہ اسٹیٹ پر تنقید کرنے والے غیر ذمہ دار، ارریسپانسبل، یہاں تک کہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی عجیب ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ نیلسن منڈیلا کی مثال بھی دی ہے شاید۔ جی بالکل، انہیں امریکہ نے کتنے عرصے تک ٹیررسٹ لسٹ پر رکھا تھا؟ کیونکہ وہ US بیکڈ اپارتھائیڈ رژیم کے خلاف تھے۔ تو پھر اس سب کے بعد چومسکی کے نزدیک ذمہ داری کا اصل مطلب کیا بنتا ہے ایک انٹلیکچوئل کے لیے؟ داری ہے مطلب ایک مورل آبلیگیشن، یعنی اپنے علم، اپنے سٹیٹس، اپنے پریویلیج کو استعمال کرتے ہوئے انصاف، امن اور سچ کے لیے آواز اٹھانا، خاص طور پر ان معاملات میں جہاں ان کی اپنی سٹیٹ، اپنی ریاست ملوث ہو، یا پھر ان کی ذمہ داری صرف پاور سٹرکچرز کی خدمت کرنا ہے۔
چومسکی اس پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے لیٹن امریکہ کی مثال دیتا ہے. وہاں US بیکڈ رجیمز کے ظلم کا شکار ہونے والے انٹلیکچوئلز جیسے ایل سیلویڈور کے وہ جیزوئٹ پریسٹس جنہیں قتل کر دیا گیا تھا. ہاں، یاد ہے مجھے وہ واقعہ. انہیں کبھی وہ پذیرائی، وہ ریکگنیشن نہیں ملی جو ایسٹرن یورپ کے ڈسیڈنٹس کو ملی، حالانکہ ان کی قربانیاں شاید کہیں بڑھ کر تھیں. چومسکی کا اشارہ یہ ہے کہ ہماری توجہ وہاں زیادہ ہونی چاہیے جہاں ہمارے ایکشنز کا اثر پڑ رہا ہے، جہاں ہم بہتری لا سکتے ہیں. اور یہ پیٹرن کہ پاور کو چیلنج کرنے والوں کو ہسٹوریکلی قیمت چکانی پڑتی ہے، یہ تو شاید نیا نہیں ہے. بالکل نہیں، بالکل نیا نہیں ہے. سورس ٹیکسٹ بتاتا ہے کہ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. آپ دیکھیں پرانے زمانے کے پروفٹس، ان کو ان کے وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کچھ نہیں کہا. صحیح. سوکریٹس کو زہر پینا پڑا. کیوں؟ الزام تھا کہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے. جو بھی اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے اسے قیمت چکانی پڑتی ہے. اور جو درباری ہوتے ہیں؟ ہاں، جو درباری لوگ ہیں، جو حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ ہمیشہ عزت پاتے ہیں. اسی سلسلے میں سورس ٹرائی لیٹرل کمیشن کی 1970s کی رپورٹ کا بھی ذکر کرتا ہے، دی کرائسس آف ڈیموکریسی. اچھا، اس رپورٹ میں کیا تھا؟ اس رپورٹ میں 1960s کی جو ایکٹیویزم تھی، عام لوگوں کا سیاست میں حصہ لینا، اس کو ایکسیس آف ڈیموکریسی کہا گیا تھا، یعنی جمہوریت کی زیادتی. اور لوگوں کو کہا گیا کہ بھائی پیسو رہو. پیسو رہو یعنی سیاست میں حصہ نہ لو؟ جی. اور سورس اس کو ایڈم اسمتھ کے ماسٹرز آف مینکائنڈ کے کانسیپٹ سے جوڑتا ہے، یعنی وہ رولنگ ایلیٹ جو پالیسیز ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے بناتی ہے. سمجھ گیا. تو چومسکی نے انٹلیکچوئلز کی ان دو قسموں کو اور ان کے ساتھ معاشرے کے رویے کو بہت واضح طور پر سامنے رکھا ہے. بالکل. اور اس کے ذریعے وہ ہمیں اس بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے، پریویلیج ہے، آواز ہے، ان کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ کیا پاور کو سرو کرنا یا پھر سچ بولنا اور انصاف کے لیے کھڑے ہونا، خاص طور پر اپنے ملک کے ایکشنز اور ان کے نتائج کے حوالے سے. یہ چیپٹر اصل میں پڑھنے والے کو دانشوروں کے انتخابات، ان کے چوائسز اور ان کے اثرات پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ پریویلیج کے ساتھ کیا ذمہ داریاں آنی چاہیے. اچھا، تو آج ہم چیپٹر 2 سے شروع کر رہے ہیں. ٹیررسٹس وانٹڈ دی ورلڈ اوور. بات شروع ہوتی ہے فروری 2008 میں حزب اللہ کمانڈر عماد مغینیہ کے دمشق میں قتل سے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان تھا کہ دنیا اس شخص کے بغیر بہتر جگہ ہے، اور فائنینشل ٹائمز نے بھی انہیں مطلوب ترین عسکریت پسندوں میں شمار کیا تھا. جی، لیکن یہاں یہ دیکھنا اہم ہے کہ جب اینگلو امریکن حلقے دنیا کہتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اکثر تو یہ واشنگٹن اور لنڈن کے پولیٹیکل طبقے کی بات ہوتی ہے. صحیح. اگر آپ پوری دنیا کی رائے دیکھیں، جیسے وہ افغانستان پر حملے کے وقت گیلپ پول ہوا تھا، تو عالمی حمایت بہت کم تھی. زیادہ تر دنیا تو سفارتی یا عدالتی حل چاہ رہی تھی. تو مطلوب کس کی نظر میں؟ یہ سوال ہے. ٹھیک. مغینیہ پر الزامات تو کئی تھے، کچھ شاید مصدقہ، کچھ غیر مصدقہ. جیسے وہ 1985 کی TWA ہائی جیکنگ، جس میں ایک امریکن نیوی ڈائیور مارا گیا تھا، اس میں ان کا کردار تو یقینی مانا جاتا ہے. جی، ان کا قتل ہوا تھا. یہ مغرب میں بہت بڑی خبریں تھیں 1985 کی. بالکل، لیکن ان واقعات کو الگ تھلگ دیکھنا بھی ٹھیک نہیں. اخیلے لارو ہائی جیکنگ سے صرف ایک ہفتہ پہلے اسرائیلی وزیر اعظم شمون پیرس کے حکم پر ٹیونس پر بمباری ہوئی تھی. اوہ، اچھا. جی، جس میں کوئی 75 ٹیونسی اور فلسطینی وہ سمارٹ بوموں سے مارے گئے تھے، اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جارج شولٹز نے اسے دہشت گردی کا جائز جواب کہا تھا. اچھا. جبکہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اسے باقاعدہ مسلط جارحیت کا فعل قرار دیا تھا. تو اب دیکھیں کہ ایک ہی طرح کے واقعات پر رد عمل کتنا مختلف ہے. صحیح. اور ٹیونس بمباری کا جواز وہ قبرص میں 3 اسرائیلیوں کا قتل بتایا گیا تھا، حالانکہ کہتے ہیں ان قاتلوں کا ٹیونس سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی، اور وہ قتل خود بھی شاید اسرائیلی کارروائیوں جیسے اغوا وغیرہ کا بدلہ سمجھے جا رہے تھے. تو یہ جسے کہتے ہیں نا ختم ہونے والا سلسلہ. بالکل. اور اسی تضاد کی ایک اور مثال کولنگافر کے قتل پر جو شدید رد عمل آیا، اس کے مقابلے میں امریکی حمایت یافتہ اسرائیلی جرائم پر خاموشی ہے. جیسے
اپریل 2002 میں جنین کیمپ میں 2 معذور فلسطینیوں کا قتل ہوا، کمال زغائر اور جمال راشد۔ زغائر کو تو ٹینکوں نے کچل دیا جب وہ سفید جھنڈا لہرا رہا تھا، اور راشد کو اس کے گھر سمیت بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا۔ اس پر ویسی آواز نہیں اٹھتی۔ اور پھر وہ زبان جو اسرائیلی رہنما عربوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، 2 سر والے درندے، نشے میں دھت کاکروچ، یہ فرق بہت واضح ہے۔ 1985 میں ایک اور بڑا واقعہ بھی تھا، بیروت میں مسجد کے باہر کار بم دھماکہ۔ اس میں 80 لوگ ہلاک ہوئے، زیادہ تر خواتین اور بچے۔ کہا جاتا ہے یہ کاروائی ریگن کی CIA اور سعودی اتحادیوں نے کی تھی۔ ولیم کیسی نے دی تھی۔ نشانہ شیعہ عالم شیخ محمد حسین فضل اللہ تھے، وہ تو بچ گئے۔ اچھا۔ اور اسی سال 1985 میں ہی وزیر اعظم پیرس کی جنوبی لبنان میں وہ آئرن فسٹ کاروائیاں بھی ہوئیں، جن کا نشانہ وہ تھے جنہیں اسرائیلی ہائی کمان دہشت گرد دیہاتی کہتی تھی۔ اچھا۔ مغربی سفارتکاروں نے خود اسے حساب شدہ بربریت اور من مانی قتل قرار دیا، لیکن ان جرائم کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی کیونکہ یہ دنیا کے لیے یعنی مغرب کے لیے اتنے اہم نہیں تھے۔ مغنیہ پر 1983 میں بیروت میں امریکی مرینز اور فرانسیسی پیرا ٹروپرز کی بیرکوں پر حملوں کا الزام بھی تھا، ٹھیک ہے، جس میں بہت سے فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ہاں، وہ الزام بھی ہے جس میں 241 مرینز اور 58 پیرا ٹروپرز ہلاک ہوئے۔ تاہم کچھ ماہرین ہیں جیسے فواز جرجیس، وہ ان حملوں کی ذمہ داری ایک غیر معروف گروپ اسلامک جہاد پر ڈالتے ہیں۔ اوکے۔ اور یہ سوال بھی اپنی جگہ ہے کہ کیا کسی غیر ملک میں فوجی آڈے پر حملہ کرنا، کیا اسے دہشت گردی کہا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر جب امریکی اور فرانسیسی افواج خود لبنان میں بمباری میں ملوث تھیں، اور امریکہ نے 1982 کی اسرائیلی جارحیت کی بھی حمایت کی تھی، جس میں تقریباً 20,000 لوگ مارے گئے تھے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ایک اور الزام وہ بیونس آئرس میں 1992 میں اسرائیلی سفارت خانے پر بمباری کا تھا، جس میں 29 ہلاکتیں ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حزب اللہ رہنما عباس الموسوی کے قتل کا بدلہ تھا۔ جی، الموسوی کو ان کی بیوی اور 5 سالہ بچے سمیت امریکی ہیلی کاپٹر سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ فائر کرنا شروع کیے، جس پر اس وقت کے وزیر دفاع یتزاک رابن نے لبنان پر حملہ کر دیا، جس سے کوئی 5 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے اور 100 سے زیادہ مارے گئے۔ اور اس حملے کو امریکی صدر بل کلنٹن کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اوہ خدایا! تو یہ الزام در الزام اور جوابی کارروائیوں کا ایک بہت ہی پیچیدہ جال ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ طاقت کا استعمال اور اس کے جواز کا سوال ہمیں چیپٹر 3 کی طرف لاتا ہے، دا ٹارچر میموز اینڈ ہسٹوریکل ایمنیشیا۔ 2008-9 میں جب وائٹ ہاؤس نے وہ ٹارچر میموز جاری کیے تو کافی شدید رد عمل آیا تھا۔ سینٹ کمیٹی کی رپورٹ میں خاص طور پر یہ بات تھی کہ چینی اور رمزفیلڈ وہ عراق اور القاعدہ کے درمیان تعلق تلاش کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اور جب وہ نہیں ملا تو تشدد کے ذریعے فوری نتائج حاصل کرنے کا دباؤ بڑھ گیا۔ دیکھیں، اس پر کوئی خاص حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ گوانتانامو کا مقصد ہی یہ تھا کہ قیدیوں کو قانون کی پہنچ سے دور رکھا جائے، اور تشدد امریکی تاریخ کا حصہ رہا ہے، قومی فتح سے لے کر فلپینز، ہیٹی اور دیگر جگہوں تک۔ یہ کہنا کہ بش سے پہلے امریکہ اخلاقی نظریات کا ملک تھا، یہ تاریخ کا ایک یک طرفہ نظریہ پیش کرنا ہے۔ ہینز مورگنتھاؤ جیسے اسکالرز نے بھی امریکہ کے وہ ماورائے مقصد اور تاریخی ریکارڈ میں تضاد کو تسلیم کیا، لیکن پھر اصل تاریخ کو حقیقت کا غلط استعمال کہہ دیا۔ وہ شہر آن اے ہل والا تصور جو جان ونتھروپ نے 1630 میں پیش کیا تھا، اس سے 1 سال پہلے میساچیوسیٹس بے کالونی نے اپنی مہر بنائی تھی، جس میں ایک مقامی امریکن کو دکھایا گیا تھا جس کے منہ سے نکلے تومار پر لکھا تھا، ادھر آ کر ہماری مدد کرو۔ ہاں، یہ ایک طرح سے انسانی ہمدردی کی مداخلت یعنی ہیومینیٹیرین انٹرونشن کی ابتدائی مثال ہے، جس کا نتیجہ اکثر ان لوگوں کے لیے تباہی کی صورت میں نکلا جن کی مدد کی جا رہی تھی۔ پہلے امریکی سیکرٹری جنگ ہنری نوکس نے خود کہا تھا کہ مقامی امریکیوں کی جو مکمل تباہی ہوئی وہ میکسیکو اور پیرو کے فاتحین سے بھی زیادہ تھی۔ جان کوئنسی ایڈمز نے بھی اس بے رحمانہ ظلم پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ مغرب کی فتح میں انفرادیت اور انٹرپرائز تھی۔ 1898 میں سینیٹر ہنری کیبوٹ لاج نے کیوبا میں مداخلت کی وکالت کرتے ہوئے امریکہ کی فتح، نوآبادیات اور علاقائی توسیع کی تعریف کی۔
کیوبا کی آزادی کو روک کر اسے امریکی کالونی بنا دیا گیا۔ بعد میں امریکہ نے کیوبا کے خلاف اقتصادی جنگ، حملہ اور وہ جسے کہتے ہیں زمین کی دہشتیں وہ استعمال کی۔ بالکل، اور سامراج صرف سمندر پار کرنے پر شروع نہیں ہوتا، جسے سالٹ واٹر فیلیسی کہتے ہیں۔ فلپائن میں آزادی اور تہذیب کی نعمتیں دینے کے نام پر قتل عام اور تشدد کیا گیا، اور ایک بہت ہی نفیس نگرانی اور تشدد پر مبنی نوآبادیاتی ماڈل قائم کیا گیا۔ پچھلے 60 سالوں میں دنیا بھر کے متاثرین نے CIA کا وہ ٹارچر پیراڈائم برداشت کیا ہے، جسے الفریڈ میکوئے کے مطابق سالانہ $1 بلین کی لاگت سے تیار کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں 1950s کی دہائی کے طریقے ابو غریب میں دوبارہ سامنے آئے۔ جی، فرق یہ تھا کہ بش انتظامیہ نے براہ راست امریکیوں کے ذریعے تشدد کو متعارف کرایا، جبکہ پہلے یہ کام زیادہ تر ذیلی اداروں یعنی پراکسیز سے لیا جاتا تھا، جیسا کہ ایلن نیرن نے نشاندہی کی۔ اوباما نے براہ راست امریکی تشدد پر تو پابندی لگائی، لیکن وہ پراکسی تشدد کا نظام برقرار رکھا۔ صحیح۔ اور تحقیقات جیسے لارس شولٹز اور ایڈورڈ ہرمن کی وہ بتاتی ہیں کہ امریکی امداد ان حکومتوں کو زیادہ ملی جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کرتی تھیں، کیونکہ اس سے کاروباری ماحول بہتر ہوتا تھا۔ لیکن کیا اقوام متحدہ کا وہ 1984 کا ٹارچر کنونشن، کیا اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ میکوئے بتاتے ہیں کہ ریگن انتظامیہ نے کنونشن میں ذہنی یعنی مینٹل تشدد کی تعریف کو تبدیل کرنے کے لیے 4 تفصیلی سفارتی ریزرویشنز شامل کی۔ اچھا جی، جس سے CIA کے طریقے جیسے سینسری ڈیپریویشن یا سیلف انفلکٹڈ پین وہ مستثنی ہو گئے، اور کلنٹن نے انہی ریزرویشنز کے ساتھ کنونشن کی توثیق کی۔ اوباما انتظامیہ نے بھی بش کی پالیسیوں کو کافی حد تک جاری رکھا۔ وہ بومیدین وی بش کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اوباما نے موقف اختیار کیا کہ بغرم یعنی افغانستان میں جو قیدی ہیں ان کو گوانتانامو جیسے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ رسول وی رمزفیلڈ کیس میں بھی اوباما کے محکمہ انصاف نے بش کے موقف کی حمایت کی کہ حکومتی اہلکار تشدد کے ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتے، اور فوجی کمشنوں کو بحال کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ تو ایک بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ کیا تشدد معلومات حاصل کرنے میں مؤثر ہے بھی یا نہیں، اور اگر بالفرض ہے بھی تو کیا یہ جائز ہے؟ اس منطق سے تو پھر نکاراگوا کو بھی امریکی پائلٹ یوجین ہاسنسفس کو پکڑنے کے بعد تشدد کرنا چاہیے تھا تاکہ واشنگٹن میں منصوبہ بند مزید دہشت گردی روکی جا سکے، یا کیوبا کو کینیڈی برادران کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس کے برعکس شواہد تو بتاتے ہیں کہ تشدد الٹا نقصان دہ ہے۔ عراق میں ایک سینئر امریکی تفتیش کار تھے، میجر میتھیو الیگزینڈر۔ ان کے مطابق تشدد سے مفید معلومات نہیں ملی، بلکہ گوانتانامو اور ابو غریب میں جو بدسلوکی ہوئی اس کی وجہ سے غیر ملکی جنگجو عراق آئے اور خودکش بمبار بنے، جس سے شاید اتنے ہی امریکی فوجی ہلاک ہوئے جتنے 9/11 میں شہری مارے گئے تھے۔ عبداللہ العجمی کا کیس بھی یہی ظاہر کرتا ہے، جسے گوانتانامو میں وحشیانہ سلوک کے بعد رہا کیا گیا اور بعد میں اس نے عراق میں خودکش حملہ کیا۔ اور تشدد کا ایک اور بہانہ 9/11 کے بعد شروع ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بنایا گیا۔ بش کے قانونی مشیر البرٹو گونزالس نے تو یہاں تک مشورہ دیا کہ اس جرم نے بین الاقوامی قانون کو فرسودہ بنا دیا ہے۔ یہ جو امریکی استثناء یعنی امریکن ایکسیپشنلزم کا نظریہ ہے، یہ کوئی منفرد نہیں۔ فرانس نے الجزائر میں اپنی تہذیبی مہم کی بات کی، برطانیہ نے ہندوستان میں اپنی فرشتہ صفت طاقت کا دعویٰ کیا، اور جاپان نے چین میں عارضی جنت لانے کی بات کی۔ تاریخی فراموشی خطرناک ہے، کیونکہ یہ نہ صرف اخلاقی اور فکری سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہے، بلکہ یہ مستقبل کے جرائم کی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ ماضی کے جرائم کو یاد نہ رکھنا یا منتخب طور پر صرف کچھ پر توجہ مرکوز کرنا، جیسے مائی لائی یا واٹر گیٹ، یہ بڑے جرائم سے توجہ ہٹا سکتا ہے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ تاریخ کو یاد رکھنے یا بھولنے کے یہ جو پیٹرنز ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں، اور کون فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی کہانی، کس کا دکھ یاد رکھا جائے گا اور کس کا بھلا دیا جائے گا۔ باب 4 اور باب 5 کے کچھ خاص نکات دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ باب 4 شروع ہوتا ہے ایک بڑے دلچسپ موازنے سے، وہ جو 2011 میں قاہرہ میں عوامی بیداری تھی نا، ہاں، تحریر سکوائر، اور اسی وقت امریکہ میں وسکونسن میں مزدوروں کے حقوق کے لیے مظاہرے ہو رہے تھے۔ جی، مقاصد البتہ مختلف تھے۔
قاہرہ میں لوگ بنیادی حقوق مانگ رہے تھے، وسکونسن والے اپنے پہلے سے ملے ہوئے حقوق بچانے کی کوشش میں تھے۔ اچھا، تو یہیں سے پھر امریکی خارجہ پالیسی کی بات شروع ہوتی ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے بارے میں۔ بالکل، چومسکی وہیں سے لنک کرتے ہیں۔ کتاب میں ذکر ہے امریکہ کے ایک پرانے منصوبے کا، دوسری جنگ عظیم کے وقت کا، گرینڈ ایریا کہتے تھے اسے۔ گرینڈ ایریا، یہ کیا تھا؟ یہ نظریہ تھا کہ امریکہ کو مغربی نصف کرہ، مشرق بعید اور جو پرانی برطانوی سلطنت تھی اس پر غلبہ چاہیے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے توانائی کے ذخائر پر۔ یعنی تیل اور گیس؟ جی، اس وقت صدر روزویلٹ کے ایک مشیر تھے اڈولف برلے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان وسائل پر کنٹرول ہوگا تو دنیا پر کافی حد تک کنٹرول مل جائے گا۔ تو کیا اسی لیے کتاب کہتی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی عرب دنیا میں اصلی جمہوریت نہیں آنے دینا چاہتے؟ ہاں، ایک بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ اگر آپ عوامی رائے دیکھیں پولز بتاتے ہیں کہ عرب عوام کی اکثریت تو امریکہ اور اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتی ہے، ایران کو نہیں۔ اچھا، تو اگر عوام کی رائے پر پالیسی بننے لگی تو امریکہ کا اثر و رسوخ تو ظاہر ہے خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور یہ مؤثر اصول یا معاشر ڈاکٹرن کیا چیز ہے؟ کتاب میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، یہ کوئی سرکاری نام نہیں ہے، ویسے یہ بس اس سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر کوئی آمر حکمران امریکہ کے مفاد میں کام کر رہا ہے تو عوام کیا سوچتے ہیں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں، آئزن ہاور کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے خود مانا تھا کہ عرب عوام میں امریکہ کے خلاف غصہ اس لیے ہے کہ انہیں لگتا ہے امریکہ آمروں کا ساتھ دیتا ہے وسائل پر کنٹرول رکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پالیسی بدلی؟ نہیں، حیرانی کی بات یہ ہے کہ NSC کا نتیجہ تھا کہ ہاں، یہ تاثر ٹھیک ہے اور ہمیں یہی کرنا چاہیے، مطلب پالیسی یہی رہنی چاہیے۔ کمال ہے۔ کتاب میں ایک تاریخی موازنہ بھی ہے، مصر اور امریکہ کا، 19ویں صدی کا۔ جی، دونوں ملک اس وقت ترقی کے لیے اچھی پوزیشن میں تھے۔ امریکہ نے تو آزادی کے بعد ایڈم سمتھ کی وہ آزاد تجارت والی بات نہیں مانی، اپنی صنعت کو تحفظ دیا، ٹیرف وغیرہ لگائے۔ لیکن مصر کے ساتھ کیا ہوا؟ مصر کو برطانیہ نے روکا۔ لارڈ پالمرسٹن نے تو صاف کہا تھا کہ برطانیہ کے تجارتی مفادات کے سامنے مصر کے ساتھ انصاف کے خیالات کی کوئی حیثیت نہیں۔ واہ! اور ایڈم سمتھ کی وہ غیر مرئی ہاتھ والی بات، اس کا اصل مطلب کیا تھا پھر؟ ہاں، وہ بھی بڑا دلچسپ نکتہ اٹھایا ہے چومسکی نے۔ سمتھ اصل میں فکر مند تھے کہ اگر برطانوی سرمایہ دار اپنا پیسہ باہر ملکوں میں لگائیں گے تو خود انگلینڈ کو نقصان ہوگا۔ اچھا، تو انہیں امید تھی کہ سرمایہ داروں میں ایک گھریلو تعصب ہوگا، مطلب ہوم بائس، وہ اپنے ملک میں پیسہ لگانا پسند کریں گے، اور یہی چیز، یہ غیر مرئی ہاتھ، انگلینڈ کی معیشت کو بچائے گا۔ آج کل جو مطلب لیا جاتا ہے اس سے بہت مختلف سوچ تھی۔ تو کتاب کہتی ہے کہ یہ گرینڈ ایریا والی سوچ آج بھی چل رہی ہے ایران اور چین جیسے ملکوں کے حوالے سے؟ بالکل، مغرب تو ایران کو بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے، لیکن کئی دوسرے ممالک جیسے ترکی، برازیل، وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حق کی بات کرتے ہیں۔ اور چین نے ایران میں سرمایہ کاری کی جب یورپی کمپنیاں وہاں سے نکل گئیں، تو امریکہ نے چین کو دھمکیاں دیں۔ پھر چین کے فوجی بجٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ امریکی بجٹ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ امریکی جہاز چین کے ساحل کے پاس مشقیں کریں تو ٹھیک، لیکن چینی جہاز کہیں قریب سے گزریں تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ جی، وہی دنیا ہماری ملکیت ہے والی ذہنیت۔ اچھا، یہ تو ہوئی باب 4 کی باتیں۔ اب باب 5 پر آتے ہیں، امریکی زوال۔ کیا واقعی امریکہ زوال پذیر ہے؟ چومسکی کا تو یہی موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ زوال کوئی آج کی بات نہیں، یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کے عروج کے زمانے سے ہی ایک طرح سے شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، حالانکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد تو لگتا تھا کہ بس امریکہ ہی امریکہ ہے۔ ہاں، وہ ایک فتح کا دور تھا، لیکن شاید اس میں خود فریبی زیادہ تھی۔ چومسکی کہتے ہیں زوال کی اصل وجوہات امریکہ کی اپنی پالیسیاں ہیں۔ کون سی پالیسیاں؟ خاص طور پر 1970 کی دہائی سے جو تبدیلیاں آئیں، ایک تو فائنینشلائزیشن، یعنی معیشت کا زور بینکنگ، سٹاک مارکیٹ، مالیاتی لین دین پر زیادہ ہو گیا، چیزیں بنانے، کارخانے لگانے کے بجائے۔ اور دوسری آف شورنگ، یعنی پیداوار، نوکریاں، وہ سب سستے مزدور والے ملکوں میں منتقل ہو گئیں۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے اور ساتھ میں ڈی ریگولیشن سے دولت چند ہاتھوں میں جمع ہوتی گئی،
اور جب دولت جمع ہوتی ہے تو سیاسی طاقت بھی وہیں چلی جاتی ہے۔ کتاب میں وہ سٹی گروپ کے تجزیہ کاروں کا ذکر ہے، پلوٹونمی اور پریکیریٹ۔ ہاں، بڑا دلچسپ تجزیہ تھا وہ۔ انہوں نے کہا دنیا اب 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، ایک پلوٹونمی یعنی وہ انتہائی امیر طبقہ جو معیشت چلاتا ہے اور سارے فائدے اٹھاتا ہے، اور باقی سب پریکیریٹ یعنی ایک وسیع اکثریت جو غیر محفوظ ہے، جن کی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تو خوفناک تصویر ہے۔ اور وہ ایلن گرین سپین والی بات، فیڈرل ریزرو کے چیئرمین؟ جی، انہوں نے کانگریس میں کہا تھا کہ بڑھتی ہوئی کارکنوں کی عدم تحفظ یعنی ورکرز انسیکیورٹی یہ ایک صحت مند معیشت کے لیے اچھی چیز ہے۔ کمال ہے۔ اس کا سیاست پر کیا اثر ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ سیاست، جیسے جان ڈیوی نے کہا تھا، بڑے کاروبار کا معاشرے پر پڑنے والا سایہ بن گئی۔ چومسکی کہتے ہیں کہ امریکہ کی دونوں بڑی پارٹیاں عوام کی رائے سے بہت زیادہ دائیں طرف چلی گئی ہیں۔ کیسے؟ عوام کی سب سے بڑی فکر بے روزگاری ہے، لیکن واشنگٹن میں بحث صرف بجٹ خسارے پر ہوتی ہے۔ عوام چاہتے ہیں امیروں پر ٹیکس بڑھا کر خسارہ کم کیا جائے، صحت اور تعلیم پر خرچ کم نہ ہو، لیکن پالیسی الٹ بنتی ہے۔ اور دفاعی بجٹ؟ دفاعی بجٹ تو دنیا کے باقی تمام ملکوں کے مجموعی فوجی خرچ کے برابر ہے، پھر بھی اس میں مزید اضافے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ خسارے کا بحران جان بوجھ کر بنایا گیا ہے، سماجی پروگرام ختم کرنے کے لیے؟ چومسکی کی دلیل تو یہی ہے کہ یہ بحران بڑی حد تک گھڑا گیا ہے۔ اصل مسئلہ طویل مدتی قرض ہے جو ریگن کے دور سے بڑھنا شروع ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم دوسرے ترقی یافتہ ملکوں جیسا ہو جائے نا، جہاں خرچہ آدھا ہے اور نتیجے بہتر، تو خسارہ خود بخود کم ہو جائے۔ تو پھر ایسا کرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ مالیاتی ادارے، انشورنس کمپنیاں، دواساز کمپنیاں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ اس پر سنجیدگی سے سوچا بھی نہیں جاتا۔ اچھا، کتاب میں اوباما دور کی پالیسیوں کا بھی ذکر ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تبدیلی؟ جی، پہلے مشتبہ افراد کو پکڑنے، تشدد کرنے پر زور تھا۔ اوباما دور میں یہ بدلا، اب زیادہ زور ڈرونز اور اسپیشل فورسز کے ذریعے براہ راست قتل کرنے پر آ گیا۔ یہ اسپیشل فورسز تو ایک طرح سے صدر کی ذاتی فوج بن گئی؟ ہاں، ایک طرح سے یہی بات ہے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ اگر پالیسیاں عوام کی مرضی کے بجائے صرف اس پلوٹونمی یعنی امیر طبقے اور طاقت کے ان مؤثر اصولوں پر بنتی رہیں گی، تو پھر معاشرے کا کیا بنے گا؟ اور صرف معاشرے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا، خاص طور پر جب ماحولیاتی تبدیلی جیسے خطرے سامنے ہوں۔ اور ان خطرات کو ادارہ جاتی سطح پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ کا مقام۔ چیپٹر 6 از امریکہ اوور پر بات کر رہے ہیں۔ کتاب شروع ہوتی ہے اس نقطے سے کہ کچھ تاریخی سالگرہ ہیں جیسے ویتنام جنگ کا آغاز، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جبکہ پرل ہاربر جیسی چیزیں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو منتخب یادداشت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل، کتاب یہی کہتی ہے کہ یہ صرف بھولنا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے تاریخ کو قابو کرنا ہے تاکہ مستقبل کی پالیسیوں کو ایک خاص رخ دیا جا سکے۔ ویتنام جنگ، جسے کتاب کہتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد شاید سب سے تباہ کن حملہ تھا، لاکھوں اموات، کیمیکلز کا بے دریغ استعمال، اس کی یاد دہانی جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے بیانیے میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ صحیح۔ اور کتاب میں کسنجر کے اس حکم کا بھی ذکر ہے کمبوڈیا میں، جو بڑا خوفناک تھا، کہ اینی تھنگ دیٹ فلائز آن اینی تھنگ دیٹ مووز، مطلب جو بھی چیز اڑے، جو بھی چیز ہلے، اس پر بمباری کرو۔ کتاب کہتی ہے یہ تو نسل کشی کے حکم جیسی بات ہے۔ اور جنگ کو جائز کیسے ٹھہرایا گیا؟ کتاب کہتی ہے زیادہ کچھ نہیں کہا گیا سوائے JFK کی وہ بات، مونولیتھک اینڈ روتھلیس کنسپریسی۔ ہاں، وہ ایک نظریہ تھا، بعد میں تو بس یا تو نوبل کاز کہہ دیا یا کاسٹلی مسٹیک، جیسے بس غلطی ہو گئی۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر پالیسی بنائی تھی۔ صدر کارٹر نے تو حد ہی کر دی، کہا کہ تباہی میوچول تھی، یعنی دو طرفہ تھی، جیسے دونوں برابر کے ذمہ دار ہوں۔ بالکل۔ اور کتاب فوراً اس کا موازنہ عراق جنگ سے کرتی ہے۔ پہلے کہا گیا WMD ہیں، پھر کہا جمہوریت لانی ہے، جی، لیکن اصل مقاصد جیسے فوجی اڈے بنانا، تیل کے وسائل تک پہنچنا، وہ بعد میں تسلیم کیے گئے۔ یہ سب جڑتا ہے اس بڑے سوال سے کہ کیا امریکہ کا زوال ہو رہا ہے، امریکن ڈکلائن؟ تو کیا واقعی زوال ہو رہا ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کتاب کہتی ہے کہ
دیکھیں، فوجی لحاظ سے تو امریکہ اب بھی سب سے آگے ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن ہاں، چین اور بھارت جیسے ملکوں کا ابھرنا یہ ایک چیلنج تو ہے۔ لیکن چین کی صورتحال بھی سادہ نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے چین ایک طرف تو دنیا کی فیکٹری بن گیا ہے، نئی چیزیں بھی بنا رہا ہے جیسے سولر پینل وغیرہ، لیکن اندرونی مسئلے بھی بہت ہیں۔ ماؤ کے دور کے بعد شرح اموات بڑھی، وہ جو آبادی کا فائدہ تھا، ڈیموگرافک بونس، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اچھا۔ دوسری طرف کچھ مغربی ذرائع، کتاب نے فائنینشل ٹائمز کا حوالہ دیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شمالی امریکہ میں جو تیل اور گیس نکلی ہے نا، اس سے امریکی طاقت دوبارہ بڑھے گی۔ یعنی ماحولیاتی تباہی کو بالکل نظر انداز کر کے؟ جی بالکل۔ IADOE کی رپورٹس چیخ رہی ہیں، لیکن وہ پیشگوئیاں چل رہی ہیں۔ کتاب کہتی ہے امریکی زوال کی جڑیں تو پرانی ہیں، جیسے 1949 میں چین کا نقصان۔ ہاں، لاس آف چائنا۔ اس کے بعد پھر فوراً فرانس کی مدد شروع کر دی ہند چین میں کہ کہیں یہ علاقہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو یہ وہی ڈومینو تھیوری والا معاملہ تھا؟ جی بالکل، یا جسے کسنجر نے کہا تھا وائرس، مطلب یہ ڈر کہ اگر ویتنام آزاد ترقی کر گیا تو یہ وائرس پھیل جائے گا انڈونیشیا، شاید جاپان تک بھی۔ تو اس وائرس کا علاج کیا تھا؟ کیا تھا علاج؟ علاج یہ تھا کہ وائرس کو ہی ختم کر دو اور باقیوں کو ویکسین لگا دو، یعنی ڈرا دو۔ کتاب مثال دیتی ہے انڈونیشیا کی۔ 1965 میں امریکہ کی مدد سے سوہارتوں نے بغاوت کی، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ CIA نے خود کہا کہ یہ قتل عام ہٹلر، اسٹالن، ماؤ جیسا تھا۔ لیکن مغرب میں اسے کیسے دیکھا گیا؟ مغربی میڈیا نے اسے ایشیا میں روشنی کی کرن کہا، کیونکہ اس نے جمہوریت ختم کر کے ملک کے دروازے مغربی کمپنیوں کے لیے کھول دیے تھے۔ کمال ہے۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ 70 کی دہائی سے امریکہ میں ایک خود اپنے ہاتھوں سے کیا گیا زوال بھی شروع ہوا۔ جی، وہ فائنینشلائزیشن والی بات، مطلب معیشت کا زور پیداوار سے ہٹ کر مالیاتی جوڑ توڑ پر آ گیا، اور آف شورنگ یعنی فیکٹریاں دوسرے ملکوں میں بھیج دیں۔ اس سے پیسہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہوا، عام آدمی کی حالت پتلی ہوئی اور سیاسی نظام بھی کمزور پڑا۔ اچھا، یہ تو ہوئی عالمی سیاست اور معیشت کی بات۔ اب چیپٹر 7 کی طرف آتے ہیں، میگنا کارٹا، اٹس فیٹ اینڈ آرز۔ یہ تو بہت مشہور دستاویز ہے میگنا کارٹا۔ جی ہاں، کتاب اس کے 2 اہم حصوں پر توجہ دلاتی ہے۔ ایک تو چارٹر آف لبرٹیز یعنی آزادیوں کا چارٹر، بنیادی شہری حقوق جیسے ہیبیس کارپس، کہ کسی کو بغیر وجہ قید نہ کیا جائے، اس کی جڑیں یہاں ہیں۔ اور دوسرا تھا چارٹر آف دا فارسٹ یعنی جنگلات کا چارٹر۔ یہ عوام کے مشترکہ وسائل کامنز جیسے جنگل، چراگاہیں، پانی، ان کے حق کے بارے میں تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ سرمایہ داری نے اس تصور کو ہی ختم کر دیا۔ وہ جو کہاوت ہے، نیو اسپرٹ آف دا ایج، گین ویلتھ فارگیٹنگ آل بٹ سیلف، بس اپنی دولت بڑھاؤ، باقی سب بھول جاؤ۔ وہ جو ٹریجڈی آف دا کامنز والی تھیوری ہے، وہ بھی اسی سے جڑتی ہے۔ ہاں، اسی تناظر میں آتی ہے۔ حالانکہ کتاب ایلینور اوسٹرم جیسے لوگوں کا بھی ذکر کرتی ہے جنہوں نے دکھایا کہ لوگ مل کر اپنے مشترکہ وسائل کو سنبھال سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ المیائی ہو۔ اور عوام کو قابو میں رکھنے والی بات، کتاب کہتی ہے PR، ایڈورٹائزنگ، یہ سب اسی لیے ہے۔ جی، کتاب ویبلن کا حوالہ دیتی ہے ضروریات گھڑنا اور برنیز کا، رضامندی کی انجینئرنگ۔ مقصد یہ کہ عوام پالیسی بنانے میں حصہ نہ لیں، بس تماشا دیکھیں، اسپیکٹیٹرز بن کر رہیں۔ اور میگنا کارٹا کے اصولوں کا آج کیا حال ہے؟ وہ جو آرٹیکل 39 تھا کہ کسی آزاد آدمی کو قانونی عمل کے بغیر سزا نہیں ملے گی، کتاب یاد دلاتی ہے کہ تاریخی طور پر آدمی یا پرسن کون تھا؟ مقامی امریکی نہیں، عورتیں نہیں، غلام نہیں۔ صحیح۔ غلامی ختم ہوئی تو پھر سلیوری بائی اندر نیم شروع ہو گیا، خاص طور پر سیاہ فام لوگوں کو مجرم بنا کر قید کرنا تاکہ سستی لیبر ملے صنعتی انقلاب کے لیے۔ اور پھر 70 کی دہائی کے بعد دوبارہ یہی ہوا۔ اور 14ویں ترمیم نے کارپوریشنز کو بھی پرسن بنا دیا۔ جی بالکل، اور آج حالت یہ ہے کہ کارپوریشنز کے حقوق اکثر انسانوں سے زیادہ محفوظ ہیں۔ تو آج کل میگنا کارٹا کے اصولوں پر کیا حملے ہو رہے ہیں؟ کتاب کیا مثالیں دیتی ہے؟ کئی مثالیں ہیں۔ ایک تو رینڈیشن، یعنی لوگوں کو پکڑ کر دوسرے ملکوں میں بھیج دینا جہاں ان پر تشدد کیا جا سکے، قانونی کارروائی سے بچ کر۔ اوہ خدایا۔ پھر اوباما انتظامیہ کا ڈرون پروگرام، اس نے ڈیو پروسیس یعنی قانونی عمل کو بس انتظامیہ کی اندرونی میٹنگ بنا دیا، جیسے انور لاؤلکی کا قتل ہوا، بس اندر فیصلہ ہوا اور مار دیا۔ اور وہ پریزمپشن آف انوسنس والی بات، یعنی بے گناہی کا تصور، اس کی بھی نئی تشریح ہو گئی
کہ جس علاقے میں ڈرون حملہ ہو رہا ہے وہاں مرنے والے تمام فوجی عمر کے مردوں کو پہلے دشمن سمجھو، بعد میں اگر ثابت ہو جائے کہ وہ بے گناہ تھے تو ٹھیک ہے، مطلب پہلے مجرم بعد میں شاید بے گناہ۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی۔ ایک اور کیس کا بھی ذکر تھا، ہولڈر وی ہیومینیٹیرین لا پروجیکٹ، وہ کیا تھا؟ ہاں، وہ بھی اہم ہے۔ اس میں عدالت نے کہا کہ اگر کسی تنظیم کو امریکہ دہشت گرد سمجھتا ہے، جیسے PKK کو، تو اسے انسانی حقوق کا قانون پر مشورہ دینا بھی مادی مدد سمجھا جائے گا، یعنی آپ وکیل کے طور پر بھی ان سے بات نہیں کر سکتے۔ تو کتاب سوال اٹھاتی ہے کہ ریاست کو یہ اختیار کیسے مل گیا کہ وہ بغیر کسی عدالتی جائزے کے کسی کو بھی دہشت گرد قرار دے دے؟ جی بالکل، جیسے صومالیہ میں البرکات نیٹ ورک کے ساتھ کیا۔ ان کے اثاثے منجمد کر دیے، الزام لگایا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی عدالتی کارروائی نہیں۔ اس سے وہاں کی معیشت تباہ ہوئی اور شاید انتہا پسندی کو اور ہوا ملی۔ اور آخر میں وہ جو دوسرا چارٹر تھا، چارٹر آف دا فارسٹ، عوام کے وسائل والا، اس کا کیا بنا؟ کتاب کہتی ہے اس کی روح آج بالکل پامال ہو رہی ہے۔ نجی کاری، وسائل کا استحصال، خاص طور پر غریب ملکوں میں، افریقہ میں۔ کتاب ننمو باسی کا حوالہ دیتی ہے جو اس پر لکھتے ہیں۔ اور کینن کا منصوبہ؟ ہاں، جارج کینن، دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کا بڑا منصوبہ ساز۔ اس نے صاف کہا تھا کہ افریقہ کو یورپ کے استحصال کے لیے رکھا جائے تاکہ یورپ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ تو یہ سب سننے کے بعد کتاب آخر میں ہمیں کہاں لا کر چھوڑتی ہے؟ کتاب یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ آج اس سارے استحصال، خاص طور پر فوسل فیول پر جو ہماری دنیا چل رہی ہے، اس کے خلاف سب سے توانا آوازیں جو ہیں نا، وہ مقامی کمیونٹیز کی ہیں، انڈیجنس لوگوں کی۔ اچھا۔ جی، بولیویا کی مثال دی ہے جس نے ورلڈ پیپلز کانفرنس آن کلائمیٹ چینج کروائی اور مدر ارتھ کے حقوق کا عالمیہ اعلانیہ پیش کیا۔ تو مطلب کتاب ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ یہ جو ایک کشمکش چل رہی ہے قدرتی وسائل کے استحصال اور زمین کو بچانے کی کوششوں کے بیچ، کیا اس میں آخرکار مدر ارتھ کے حقوق کی بات مانی جائے گی یا پھر وہی طاقتور مفادات غالب رہیں گے؟ واقعی یہ سوچنے والی بات۔ چیپٹر 8 سے شروع کر رہے ہیں، The Week the World Stood Still۔ یہ اکتوبر 1962 کے کیوبن میسائل کرائسس کا ذکر ہے۔ جی بالکل، جب سوویت یونین نے کیوبا میں نیوکلیئر میسائلز لگا دیے تھے، ایک بہت ہی ٹینشن والا وقت تھا۔ ہاں، سورس بتاتا ہے کہ دہشت پھیل گئی تھی، اور JF کے لائبریری کے ہسٹورین ہیں شیلڈن سٹرن، ان کے مطابق تو مطلب انسانی تہذیب کی سروائیول ہی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ بالکل، پریزیڈنٹ کینیڈی کو خود لگ رہا تھا کہ شاید 50% چانس ہے کہ وار ہو جائے۔ واشنگٹن میں تو سیکرٹ ڈومزڈے پلان بھی ایکٹیویٹ ہو گیا تھا۔ اللہ، اچھا۔ جی، اور سورس میں کچھ سب سے خطرناک لمحات کا بھی ذکر ہے، جیسے اکتوبر 27 کو US ڈسٹرائرز سوویت سب مرینز پر ڈیپتھ چارجز گرا رہے تھے۔ اوہ، اچھا۔ اور وہاں سوویت کمانڈرز تھے جو نیوکلیئر ٹورپیڈوز فائر کرنے کا سوچ رہے تھے۔ ایک سب پر سیکنڈ کیپٹن وسیلی آرکیپوف تھے، انہوں نے آخری لمحے میں فیصلہ بدلا، شاید دنیا بچ گئی اس دن۔ سبحان اللہ، مطلب اتنا قریب؟ بہت قریب۔ اور ایک اور لمحہ تھا اکتوبر 26 کا، نیوکلیئر آرمڈ پلینز الرٹ پر تھے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول اتنا کمزور تھا کہ کوئی روگ کرو بھی لانچ کر سکتا تھا بنا گراؤنڈ کنٹرول کے روک سکے۔ اسٹریٹجک ہے، کمانڈ نے تو اعلیٰ لیڈرشپ کو بھی پوری طرح انفارم نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ تو ہلا دینے والی بات ہے۔ اسی دوران سورس کہتا ہے 26 اکتوبر کو کرشچیف کا لیٹر آیا کہ اگر US کیوبا پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کرے تو وہ میسائلز ہٹا لیں گے۔ جی۔ اور پھر اگلے ہی دن 27 اکتوبر کو ایک اور آفر آئی کہ وہ کیوبا سے میسائلز نکال لیں گے اگر US ٹرکی سے اپنے جوپیٹر میسائلز ہٹا لے۔ اور ٹرکی والے میسائلز تو سورس کہتا ہے آبسولیٹ تھے اور ویسے بھی ہٹائے جا رہے تھے، تو یہ ڈیل تو فیئر لگتی ہے، پھر US نے پبلکلی کیوں نہیں مانی؟ اچھا سوال ہے۔ سورس کے مطابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے میک جارج بنڈی۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خطرہ ٹرکی میں نہیں، کیوبا میں ہے۔ اچھا۔ ان کی لاجک یہ تھی کہ US کے پاس اتنے پاورفل میسائلز ہیں جو رشیا پر ایمڈ ہیں، وہ خطرہ نہیں کیونکہ ہم اچھے ہیں۔ پبلکلی ڈیل ایکسیپٹ کرنے سے امیج یہ بنتا کہ US سوویٹ پریشر میں آ گیا ہے اور اس سے نیٹو الائنس کمزور ہو سکتا تھا۔
ان کے لیے یو ایس پاور کو انریسٹرینڈ رکھنا زیادہ ضروری تھا۔ تو اصل میں امیج کنٹرول اور یو ایس پاور کو قائم رکھنا شاید نیوکلیئر وار کے رسک سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سمجھا گیا۔ پردے کے پیچھے تو ڈیل وہی ہوئی نا۔ سورس تو یہی اشارہ کرتا ہے، مورل آبجیکشنز وغیرہ وہ تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ رابرٹ کینیڈی نے بس یہ کہا کہ حملے سے بہت لوگ مریں گے اور یو ایس کو بہت ہیٹ لینی پڑے گی، بس۔ صرف پریکٹیکل کنسیڈریشنز۔ جی، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ یو ایس نے 6 مہینے پہلے ہی اوکیناوا میں بالکل ویسے ہی میسائل سیکرٹلی ڈپلوائے کیے تھے۔ تو کرائسس ریزالو ایسے ہوا کہ یو ایس نے چپکے سے ٹرکی سے میسائلز ہٹانے پر اگری کیا، لیکن پبلکلی خروشچیو کو ایسے دکھایا جیسے وہ سرنڈر کر گئے ہوں۔ اور کیوبا پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ، وہ بھی کنڈیشنل تھا۔ ہاں، صرف میسائلز ہٹانا نہیں بلکہ رشین ملٹری پریزنس ختم کرنا اور کیوبا کا لیٹن امریکہ میں پولیٹیکل سبورژن بند کرنا۔ اور پولیٹیکل سبورژن سے ان کی مراد تھی سورس کے مطابق ان لوگوں کی مدد روکنا جو یو ایس اور اس کے کلائنٹ رجیمز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اچھا۔ بلکہ سورس یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ کرائسس شروع ہی کینیڈی کے کیوبا کے خلاف جو سیکرٹ ٹیررسٹ کیمپین تھا، آپریشن منگوز، اس کی وجہ سے ہوا تھا، جس میں انویژن کا خطرہ بھی شامل تھا۔ اور کرائسس کے ختم ہونے کے فوراً بعد 8 نومبر کو یو ایس بیکڈ سیبوٹاج ٹیم نے کیوبن فیکٹری پر اٹیک کیا، 400 ورکرز مارے گئے۔ اللہ، کرائسس کے فوراً بعد؟ جی، سوویتس کو یہی سگنل جا رہا تھا کہ یو ایس اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے شاید۔ سورس یہ بھی زور دیتا ہے کہ سوویت میسائلز لگانے کی وجہ بنیادی طور پر ڈیفینسو تھی، کیوبا کو یو ایس اٹیک سے بچانا اور نیوکلیئر بیلنس میں برابری کا تاثر دینا۔ خاص طور پر جب کینیڈی نے وہ میسائل گیپ کا جھوٹا ایشو بنا کر الیکشن جیتا تھا اور رشیا کے آرمز کم کرنے کے آفر کو اگنور کر دیا تھا۔ تو کیوبن میسائل کرائسس واقعی پاور پالیٹکس اور پرسیپشن مینجمنٹ کی ایک بہت ہی خطرناک مثال ہے، اور سورس کے مطابق اسی طرح کا پاور امبیلنس ہمیں چیپٹر 9 میں نظر آتا ہے، دی اوزلو اکارڈز، دیئر کانٹیکسٹ، دیئر کانسیکوینسز۔ یہ 1993 کی بات ہے، وائٹ ہاؤس میں رابن اور عرفات کا وہ ہینڈ شیک۔ جی، لیکن اس کا کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے۔ سورس بتاتا ہے کہ اوزلو سے پہلے 1991 سے میڈرڈ میں بات چیت چل رہی تھی اسرائیل اور آکیوپائڈ ٹیریٹریز کے اندر کے پیلسٹینینز کے بیچ۔ پی ایل او جو ٹیونس میں تھی وہ شروع میں اس میں شامل نہیں تھی۔ اچھا، تو پی ایل او سائیڈ لائن تھی شروع میں؟ ہاں، اس وقت پی ایل او 1967 بارڈرز پر 2 اسٹیٹ سولوشن مانگ رہی تھی، جسے یو ایس ریجیکٹ کرتا آ رہا تھا۔ اسرائیل کا کلیئر سٹینڈ تھا کہ کوئی پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں بنے گی۔ پھر دسمبر 1987 میں انتفاضہ شروع ہوئی۔ یہ صرف آکیوپیشن کے خلاف نہیں تھی، یہ پیلسٹینین سوسائٹی کے اندر ایک سوشل ریولوشن بھی تھی۔ کیوں ہوئی؟ وجہ تھی سالوں کا اسرائیلی ریپریشن، سیٹلمنٹ ایکسپینشن، ریسورس تھیفٹ، اور ڈیفنس منسٹر رابن نے اسے بہت سختی سے کچلا۔ تو میڈرڈ ٹاکس پھر فیل کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ جو پیلسٹینین نیگوشیٹر تھے عبد الشافی، وہ سیٹلمنٹس روکنے پر زور دے رہے تھے جو کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق اللیگل تھے۔ لیکن اسرائیل نے شامیر اور پھر رابن کے انڈر سیٹلمنٹس تیزی سے بڑھائیں، ایون ڈیورنگ دا ٹاکس۔ مقصد تھا پیلسٹینین علاقوں کو گھیرنا، ان کی ڈیولپمنٹ روکنا اور ایسٹ جیروسلم کو پیلسٹینین کیپٹل بننے سے روکنا۔ ایسے میں عرفات نے اوسلو کا راستہ کیوں لیا پھر؟ الگ سے سورس بتاتا ہے کہ انتفاضہ سے پی ایل او کا کنٹرول جو ٹیونس میں بیٹھی تھی وہ کم ہو رہا تھا۔ انٹرنل پیلسٹینینز لیڈ کر رہے تھے، پی ایل او کے اندر بھی کرائسس تھا، کرپشن کے الزامات تھے، لوگ عرفات سے دور ہو رہے تھے۔ تو اوسلو عرفات کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ انٹرنل لیڈرشپ کو بائی پاس کر کے اسرائیل سے ڈائریکٹ ڈیل کریں اور اپنی اتھارٹی دوبارہ قائم کر سکیں۔ ناروے نے اس میں مدد کی، لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ ناروے نے بیسیکلی اسرائیل کے ہیلپ فل ایرن بوائے کا کام کیا۔ پیلسٹینینز کا ریاکشن کیسا تھا اوسلو پر؟ سورس کہتا ہے مکس تھا، کچھ کو امید تھی لیکن بہت سے لوگ وریڈ تھے۔ عبد الشفیع نے کرٹیسائز کیا کہ اس میں سیٹلمنٹس، جیروسلم، اکانومی جیسے بنیادی مسائل پر کچھ نہیں ہے، اور اندر کے پیلسٹینینز میں غصہ بھی تھا کہ یہ باہر سے آئے پی ایل او والے پاور لے رہے ہیں۔ بالکل، اور اوسلو اکارڈز یعنی ڈیکلریشن آف پرنسپلز اور اوسلو 2 کے ایکچول کانٹینٹ سے یہ واضح تھا۔ وہ سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز 242 اور 338 پر بیسڈ تھے، جن میں سورس کے مطابق پیلسٹینین رائٹس کا کوئی خاص ذکر نہیں۔
پیلسٹینین اتھارٹی کے کنٹرول سے جیروزلم، سیٹلمنٹس، ملٹری لوکیشنز، اسرائیلیز سب ایکسکلوڈ کر دیے گئے۔ سیکیورٹی کنٹرول اسرائیل کو ملا رہا، سیٹلمنٹس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ اوسلو 2 نے تو سیٹلمنٹس کو ایفیکٹولی لیگلائز کر دیا اور UN ریزولوشنز جو پیلسٹینین رائٹس کے بات کرتے تھے ان کو ختم کر دیا۔ یہ اگریمنٹس پاور امبیلنس کو ریفلیکٹ کرتے تھے۔ سورس کہتا ہے کہ صاف دکھ رہا تھا کہ اسرائیل کی نیڈز تھیں، پیلسٹینیز کی صرف وانٹس۔ نیڈز ورسز وانٹس۔ جی، یہ سب دیکھ کر سوال اٹھتا ہے کہ جب دو پارٹیز کے بیچ اتنا زیادہ پاور ڈیفرنس ہو اور ایک تیسرا پارٹی جیسے ناروے یا US میڈیشن کرے جو اصل میں اسٹرانگ پارٹی کے قریب ہو، تو کیا اس پروسیس سے واقعی کوئی فیئر سلیوشن نکل سکتا ہے؟ اور کیا US کو آنےسٹ بروکر سمجھنا صحیح ہے جب وہ 40 سال سے ایک طرف کا پارٹنر رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ چیپٹر 10 دی ایو آف ڈسٹرکشن سے بات شروع کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ باب ان دو بڑے خطرات پر فوکس کرتا ہے جو چومسکی کے مطابق انسانی بقا کے لیے سب سے اہم ہیں۔ نیوکلیئر جنگ اور ماحولیاتی تباہی۔ بالکل، نیوکلیئر وار اور انوائرمنٹل ڈسٹرکشن۔ اچھا، چیپٹر ایک دلچسپ زاویے سے شروع ہوتا ہے کہ اگر کوئی باہر سے دیکھے، کوئی ایکسٹرا ٹیریسٹریل آبزرور، ہاں تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ کیا دیکھے گا؟ اور شاید وہ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ انسانوں نے اپنی تاریخ میں پہلی بار خود کو مکمل طور پر ختم کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ یعنی نیوکلیئر ہتھیاروں سے فوری طور پر اور ماحول کی تباہی سے آہستہ آہستہ؟ جی، نیوکلیئر ہتھیار تو فوراً ہو سکتا ہے اور ماحولیاتی تباہی ذرا سست رفتار ہے، مگر اتنا ہی آپ کہہ لیں مہلک خطرہ ہے۔ اور اس میں ایک عجیب بات بھی ہے نا کہ جو قدیم معاشرے ہیں، انڈیجنس پاپولیشنز، ہاں، فرسٹ نیشنز، وہ ماحول کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل، جبکہ دوسری طرف جو دنیا کے امیر ترین، طاقتور ترین ممالک ہیں، امریکہ، کینیڈا، جی وہ تو جیسے ریس میں لگے ہیں کہ جلد از جلد ماحول کو تباہ کیا جائے، فوسل فیولز کو میگزیمائز کیا جائے، انرجی انڈیپینڈنس کے نام پر۔ بالکل اسی نام پر۔ اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں کتاب میں۔ ہاں دی ہیں، جیسے بولیویا نے رائٹس آف نیچر کو اپنے آئین میں شامل کیا۔ ایکواڈور نے کوشش کی تھی کہ دنیا مدد کرے تاکہ وہ اپنا تیل زمین میں ہی رکھیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ اچھا، وینیزویلا کے شاویز نے بھی، جو خود ایک بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک تھا، UN میں کہا تھا کہ فوسل فیول پروڈکشن کم کریں، مگر ظاہر ہے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا گیا۔ امریکہ میں کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں لوگ فکر مند نہیں؟ لوگ تو ہیں، عوام کی اکثریت گلوبل وارمنگ پر فکر مند ہے، لیکن جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز ہیں، یعنی ادارے؟ جی، ادارے اور خاص طور پر بزنس کے مفادات، وہ کسی بھی میننگ فل پالیسی کو روک دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اور دوسرا بڑا خطرہ نیوکلیئر جنگ والا، کیوبن میزائل بحران سے کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ لگتا تو نہیں ہے۔ چومسکی یاد دلاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کتنے خطرناک موقع آئے ہیں، جیسے 1973 میں کسنجر کا نیوکلیئر الرٹ، یا پھر 80 کی دہائی میں ریگن کا وہ آپریشن ایبل آرچر۔ ہاں، وہ فوجی مشقیں جو تقریباً جنگ شروع کروا دیتی۔ بالکل، تو یہ خطرہ تو مسلسل موجود رہا ہے۔ آج کل ایران اور شمالی کوریا کے نیوکلیئر پروگرامز کی بہت بات ہوتی ہے، کیا ان کے حل موجود ہیں چومسکی کے مطابق؟ وہ کہتے ہیں کہ سفارتی راستے تو ہیں۔ ایران کے معاملے میں جیسے مصر اور نان الائنڈ ممالک نے تجویز دی تھی کہ پورے خطے کو نیوکلیئر ویپن فری زون بنا دیا جائے۔ اچھا، جی، اس پر 2012 میں فن لینڈ میں کانفرنس بھی ہونی تھی، لیکن امریکہ نے اسے رکوا دیا، شاید اسرائیل کے اپنے وہ جو غیر اعلانیہ ہتھیار ہیں ان کی وجہ سے۔ اور شمالی کوریا؟ ان کے رویے کو تو اکثر پاگل پن کہا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن چومسکی کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ دیکھنی چاہیے۔ کورین جنگ میں جو ان کی تباہی ہوئی تھی، بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی۔ جی، یہاں تک کہ امریکی فوجی جرائد میں لکھا گیا کہ ڈیم تباہ کر کے فصلیں ڈبونے میں انہیں خوشی ہوئی، تو یہ چیزیں ان کی یادداشت کا حصہ ہیں۔ تو ان کا رویہ اس تاریخ کا نتیجہ ہے؟ ایک طرح سے چومسکی ایک پیٹرن بتاتے ہیں کہ شمالی کوریا اکثر ٹٹ فار ٹیٹ پالیسی اپناتا ہے۔ اگر آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو وہ بھی بڑھاتے ہیں، اور اگر آپ دھمکی دیں یا فوجی مشقیں کریں، جیسے امریکہ اور جنوبی کوریا کرتے ہیں، بالکل، جیسے B-2 اور B-52 بامبروں سے نیوکلیئر حملے کی نکالی کرنا، تو پھر وہ بھی اپنے ہتھیاروں کی نمائش سے جواب دیتے ہیں۔ اسے وہ پاگل پن نہیں سمجھتے، بلکہ ایک پریڈکٹیبل رد عمل۔ اچھا، یہ تو ہوئے عالمی خطرات۔ اب آتے ہیں چیپٹر 11 پر، اسرائیل پیلسٹین، دی ریئل آپشنز۔
عام طور پر تو 2 ہی حل سنے ہیں، 2 ریاستی حل یا 1 ریاستی حل۔ جی، لیکن چومسکی ایک تیسرا آپشن پیش کرتے ہیں جو ان کے خیال میں زیادہ حقیقت پسندانہ ہے، کیونکہ وہی اصل میں ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے گریٹر اسرائیل کا قیام، یعنی وہ راستہ جس پر اسرائیل امریکی حمایت کے ساتھ عملی طور پر چل رہا ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل جو عملی طور پر بن رہا ہے، اس میں کیا کیا شامل ہے؟ زمین پر یہ کیسا دکھتا ہے؟ اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسے یروشلم کو بہت زیادہ پھیلانا، اس کی تاریخی حدود سے کہیں آگے۔ ٹھیک ہے۔ پھر مغربی کنارہ یعنی ویسٹ بینک کو کوریڈورز بنا کر تقسیم کر دینا، جیسے مالے ادومم جیسی بڑی یہودی بستیوں سے۔ اچھا۔ پھر وہ غیر قانونی دیوار اینیکزیشن وال، جس کے ذریعے زرخیز فلسطینی زمین اور پانی کے وسائل پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ فلسطینی کسان اپنے کھیتوں سے الگ ہو گئے ہیں۔ اور وادی اردن پر بھی کنٹرول؟ جی، پوری جارڈن ویلی پر کنٹرول، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا فلسطینیوں کے لیے؟ نتیجہ یہ کہ فلسطینی آبادی چھوٹے چھوٹے الگ تھلگ علاقوں میں، کینٹونز میں محدود ہو کر رہ جائے گی، ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ تو ایک گریٹر اسرائیل بن جائے گا جس میں یہودی اکثریت واضح ہوگی۔ بالکل، اور فلسطینیوں کے لیے نہ کوئی ڈیموگرافک پرابلم کا مسئلہ رہے گا، نہ شہری حقوق کی کوئی منظم جدوجہد کا موقع، سوائے ان فلسطینیوں کے جو اسرائیل کی تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر پہلے سے ہیں۔ تو پھر یہ مذاکرات وغیرہ کیوں ناکام ہوتے ہیں بار بار؟ چومسکی اس کی 2 بنیادی وجوہات بتاتے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کی پیش کی شرائط ہیں، پری کنڈیشنز۔ کیا ہیں وہ؟ پہلی شرط یہ کہ مذاکرات صرف امریکی ثالثی میں ہوں گے، جو خود ظاہر ہے ایک فریق ہے۔ صحیح۔ اور دوسری شرط یہ کہ غیر قانونی یہودی بستیوں یعنی سیٹلمنٹس کی تعمیر مذاکرات کے دوران بھی جاری رہے گی۔ اور ان بستیوں پر امریکی موقف بھی تو وقت کے ساتھ کافی بدلا ہے۔ جی بالکل، پہلے یہ بستیاں بین الاقوامی قانون کے تحت اللیگل یعنی غیر قانونی سمجھی جاتی تھیں۔ ہاں۔ پھر ریگن کے دور میں یہ امن میں رکاوٹ یا بیریئر ٹو پیس بن گئی۔ اچھا۔ اور اوباما انتظامیہ تک آتے آتے تو یہ صرف امن کے لیے مددگار نہیں یعنی ناٹ ہیلپفل ٹو پیس رہ گئیں۔ اور اوباما نے تو 2011 میں سلامتی کونسل میں ان بستیوں کے خلاف قرارداد کو ویٹو بھی کر دیا تھا۔ جی بالکل، ویٹو کر دیا تھا۔ اس سب کا ایران کے معاملے سے کیا تعلق بنتا ہے، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ تعلق یہ ہے کہ جب تک اسرائیل کو فلسطینی علاقوں میں یہ توسیع کرنے کی کھلی چھوٹ ہے، وہ کسی ایسے علاقائی سیکیورٹی معاہدے پر راضی نہیں ہوگا جس میں اس کے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی سوال اٹھے، جو کہ غیر اعلانیہ ہے۔ جی، جو غیر اعلانیہ ہے۔ تو اس وجہ سے مشرق وسطیٰ میں نیوکلیئر ویپن فری زون نہیں بن پاتا، اور اسی کو بہانہ بنا کر پھر ایران پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ یعنی اصل مسئلہ ایران کا مبینہ خطرہ نہیں، بلکہ اسرائیل کا اپنے علاقائی تسلط کو برقرار رکھنا ہے۔ چومسکی یہی دلیل دیتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو براہ راست فوجی خطرہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی جو ممکنہ دفاعی صلاحیت ہے، ڈیٹرنٹ، اسے اپنے کنٹرول کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ یو این کی قرارداد 687 جس کی بنیاد پر 1991 میں عراق جنگ ہوئی تھی، وہ امریکہ اور برطانیہ پر یہ ذمہ داری بھی ڈالتی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کو WMDs یعنی وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک زون بنانے کے لیے کام کریں۔ تو یہ ساری بحث سن کر یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ جب ان تمام بڑے خطرات کے، چاہے وہ نیوکلیئر جنگ ہو، ماحولیاتی تباہی ہو یا اسرائیل فلسطین کا مسئلہ، ان کے حل یا کم از کم ان پر بات چیت کے راستے موجود ہیں، تو پھر دنیا کے سب سے طاقتور ممالک ان راستوں کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ چیپٹر 12 سے نتھنگ فار ادر پیپل، یہ چیپٹر امریکہ کے اندر کی کلاس وار پہ فوکس کرتا ہے۔ جی، اور یہ چیپٹر نارمن ویئر کی ایک پرانی اسٹڈی کا حوالہ دیتا ہے جو قریباً 90 سال پرانی ہے، لیکن وہ دکھاتی ہے کہ 1920s اور آج کے حالات میں کتنی سملیرٹیز ہیں۔ اچھا، یہ تو کافی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو چیپٹر 12 ڈیٹیل میں کیا بتاتا ہے؟ لیبر موومنٹ کے بارے میں؟ ہاں، یہ امریکن لیبر موومنٹ کی پوری تاریخ دیکھتا ہے، کیسے 19th سینچری میں یہ بہت، آپ کہہ سکتے ہیں، پاورفل تھی، لیکن پھر 1920s تک آتے آتے کارپوریٹ طاقت نے اور اسٹیٹ نے بھی مل کر اس کو کافی حد تک دبا دیا۔ ڈیوڈ مونٹگومری نے اسے دی فال آف دی ہاؤس آف لیبر کہا ہے۔ اور چومسکی یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں
کہ امریکہ میں یہ لیبر ہسٹری دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ وائلنٹ رہی ہے نا؟ مطلب اسٹیٹ اور پرائیویٹ فورسز کا استعمال ہوا ورکرز کے خلاف. بالکل، وہاں اسٹیٹ کا رول اور پرائیویٹ سیکیورٹی کا رول لیبر ڈسپیوٹس میں بہت ایکٹیو اور اکثر وائلنٹ رہا ہے. پھر جب 1930s میں گریٹ ڈپریشن کے ٹائم پہ موومنٹ دوبارہ اٹھی تو کارپوریٹ ورلڈ میں آپ کہہ لیں ایک پینک سا پھیل گیا. تو ان کا ریاکشن کیا تھا؟ صرف فورس تو تھی، لیکن صرف وہ نہیں. انہوں نے پروپیگنڈا کا بھی بہت استعمال کیا، اور جسے وہ کہتے تھے سائنٹیفک میتھڈز آف اسٹرائک بریکنگ، مطلب ہڑتالوں کو توڑنے کے نئے طریقے. یہ بالکل ایڈم اسمتھ کے اس وائلڈ میکسم جیسا لگتا ہے، سب کچھ اپنے لیے، دوسروں کے لیے کچھ نہیں. رائٹ. اور یہ ٹرینڈ پھر ورلڈ وار 2 کے بعد بھی چلتا رہا. ریگن ایرا کا ذکر آتا ہے، اور نیفٹا کا بھی. نیفٹا نے یونینز کو کیسے افیکٹ کیا؟ جی، ورلڈ وار 2 کے بعد بھی یہ اٹیک جاری رہا. سخت قانون بنائے گئے. ریگن ایڈمنسٹریشن تو خاص طور پہ اینٹی یونین سمجھی جاتی ہے، اور نیفٹا جیسے اگریمنٹس نے کمپنیز کو یہ آپشن دے دیا کہ وہ فیکٹریز میکسیکو لے جانے کی دھمکی دے کر یونین سے کنسیشنز مانگ سکیں. اچھا. نتیجہ یہ ہے کہ آج یو ایس پرائیویٹ سیکٹر میں یونین ڈینسٹی بہت کم ہے، شاید 7% سے بھی نیچے. لیکن یہ چیپٹر صرف ویجز یا جابز کی بات نہیں کرتا ہے نا؟ ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی جو ورکرز کھو رہے تھے. ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے. چومسکی کہتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن نے ورکرز سے ان کی انڈیپینڈنس اور سٹیٹس چھین لی، جسے وہ اپنی سب سے قیمتی چیز سمجھتے تھے. ان کو ویج سلیو کہا جاتا تھا، یعنی اجرت کے غلام. ویج سلیو، یہ ٹرم تو آئی تھنک لنکن نے بھی استعمال کیا تھا. جی، لنکن نے بھی اس کا استعمال کیا تھا. اسی لیے تو وہ مشہور سلوگن تھا، بریڈ اینڈ روزز. انہیں صرف روٹی نہیں بلکہ عزت، ڈگنیٹی یعنی روزز بھی چاہیے تھیں. صحیح. اور کیا کلاسیکل ریبلرز جیسے جے ایس مل اس کے خلاف تھے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مل جیسے تھنکرز نے ورکر اونڈ انٹرپرائزز کی حمایت کی تھی، لیکن اس وقت کا جو ڈومیننٹ آئیڈیا تھا، اسپرٹ آف دی ایج، گین ویلتھ، forgetting all but self، یعنی بس دولت کماؤ، اپنا سوچو، اس نے اس سوچ کو پیچھے دھکیل دیا. تو یہ تو ہوئی ملک کے اندر کی بات. اب چیپٹر 13 پہ آتے ہیں، ہوز سیکیورٹی. یہ اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ گورنمنٹس، خاص کر یو ایس اے کی پرائیورٹی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے، اسپیشلی کولڈ وار میں رشیا سے خطرہ. بالکل. چیپٹر یہ آگو کرتا ہے کہ 1989 میں جب سوویت یونین ختم ہو گیا اور رشیا کا وہ خطرہ کم از کم اس شکل میں نہیں رہا، تب بھی یو ایس پالیسیز ویسی ہی چلتی رہیں. ان کے ایکشنز کے لیے نئے بہانے ڈھونڈے گئے. جیسے کہ کوئی مثال ہے؟ ہاں، جیسے پیناما پر حملہ. اب اس کے لیے رشیا کا بہانہ تو نہیں دے سکتے تھے، تو کچھ اور کافی ویک جسٹیفیکیشنز دی گئیں. پھر جو نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی، اس میں بھی ملٹری کو مینٹین کرنے کی بات تھی. لیکن اب دشمن کون تھا؟ تھرڈ ورلڈ کی ٹیکنالوجیکل سفسٹیکیشن. اچھا. اور مڈل ایسٹ میں کیا رشیا ہی اصل کنسرن تھا کولڈ وار کے دوران؟ ڈاکیومنٹس یہ بتاتے ہیں کہ وہاں بھی اصل فکر رشیا نہیں بلکہ ریڈیکل نیشنلزم تھی. یعنی ایسی نیشنلزم جو انڈیپینڈنٹ ہو، اپنے ریسورسز خود کنٹرول کرنا چاہے اور یو ایس کے انفلوئنس سے باہر ہو. تو پھر کولڈ وار کا خاتمہ تو اس پالیسی کو چینج نہیں کرے گا؟ نہیں کیا، بالکل. کولڈ وار ختم ہونے کے فوراً بعد ایل سالواڈور میں جیزویٹ انٹلیکچوئلز کا قتل ہوا، جس میں یو ایس بیکڈ فورسز ملوث تھیں، اور نیٹو کا ایسٹ ورڈ ایکسپینشن جو گورباچوف سے کیے گئے وعدے کے خلاف تھا. یہ سب بتاتا ہے کہ پالیسی ڈرائیورز کچھ اور تھے. اکنامک نیشنلزم کا بھی ذکر ہے کہ یو ایس نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی سوائے اپنے لیے. جی، لیٹن امریکہ میں ایک نیو نیشنلزم کا کانسیپٹ ابھرا تھا جو چاہتا تھا کہ دولت بہتر طریقے سے تقسیم ہو، عوام کی زندگی بہتر ہو. یہ سیدھا یو ایس انٹرسٹ سے ٹکراتا تھا. اسی لیے ایران میں 1953 میں مصدق کی حکومت گرائی گئی، گواٹیمالا میں 1954 میں آربینز کی، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ چاہتے تھے. تو یو ایس لیڈرشپ اس کو کیسے دیکھتی تھی؟ آئزنہاور اور ڈولس کا ذکر ہے. ہاں، آئزن ہاور اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈلس نے اس پرابلم کو سمجھا تھا. انہوں نے کہا کہ کمیونسٹس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ سیدھا غریب لوگوں سے اپیل کرتے ہیں جو امیروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے یعنی یو ایس کے لیے یہ مشکل ہے. اور کیوبا؟ کیسٹرو کا خطرہ کیا تھا؟
کیسٹرو کا خطرہ اس کی ملٹری پاور نہیں تھی، وہ تو نہ ہونے کے برابر تھی یو ایس کے مقابلے میں۔ اصل خطرہ تھا اس کا اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا نظریہ۔ یہ آئیڈیا لیٹن امریکہ کے دوسرے غریب ملکوں میں پھیل سکتا تھا، اور یہ یو ایس کی مونرو ڈاکٹرائن کی سیدھی نفی تھی۔ ہینری کسنجر نے تو اسے وائرس کہا تھا جو پھیل سکتا ہے۔ جی، کنٹیجن یعنی ایک پھیلنے والی بیماری۔ اس لیے اس وائرس کو ختم کرنا ضروری تھا، چاہے وہ چلی میں ہو یا ویتنام میں۔ تو پھر سوال وہی آتا ہے، یہ سیکیورٹی کس کی ہے؟ اگر عوام کی نہیں، ملک کی نہیں ان دا کنونشنل سینس، تو پھر کس کی؟ چومسکی کے مطابق یہ بنیادی طور پر 2 اینٹیز کی سیکیورٹی ہے۔ پہلی، اسٹیٹ پاور کی سیکیورٹی اپنی ہی پاپولیشن سے، اسی لیے اتنی گورنمنٹ سیکریسی ہوتی ہے۔ سیموئل ہنٹنگٹن کا وہ کوٹ ہے نا، پاور اندھیروں میں مضبوط رہتی ہے، روشنی میں بھاپ بن جاتی ہے۔ اور دوسری ہے پرائیویٹ پاور، یعنی کارپوریٹ سیکٹر کی سیکیورٹی۔ بڑے ٹریڈ ڈیلز جیسے TPP، TTIP، ان کو کارپوریٹ لائرز بند کمروں میں لکھتے ہیں، پبلک اسکروٹنی سے دور، تاکہ کارپوریٹ انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو سکے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ عام آبادی کی جو سیکیورٹی ہے وہ پالیسی میکرز کے لیے پرائیورٹی نہیں ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے، وہ سیکنڈری ہے۔ اس کی 2 سب سے بڑی مثالیں ہیں، گلوبل وارمنگ اور نیوکلیئر ویپنز۔ دونوں ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں پوری ہیومن سپیشیز کے لیے، لیکن پالیسیز ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے ان خطروں کو بڑھا رہی ہیں۔ ہاں، کیونکہ پالیسی اسٹیٹ اور کارپوریٹ پاور کے شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو پرائیورٹائز کرتی ہے۔ انرجی کمپنیز گلوبل وارمنگ کے خلاف ایکٹیو پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ میڈیا فیئر اینڈ بیلنس کے نام پر کلائمیٹ سائنٹسٹ کی اوورویلمنگ کنسنسس کو کارپوریٹ ڈینائرز کے برابر پلیٹ فارم دیتا ہے۔ تو جو شواہد ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ پالیسی کا فوکس اسٹیٹ اور کارپوریٹ پاور کا تحفظ ہے، نہ کہ پاپولیشن کی سیفٹی، یہاں تک کہ جب وجود کو خطرہ ہو۔ جی بالکل، اور یہ پھر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر انسانیت کے لیے سب سے بڑے خطرات بھی پالیسی کو نہیں بدل سکتے، تو پھر ڈیسیجنز اصل میں کس بنیاد پر لیے جا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ چیپٹر 14 سے شروع کرتے ہیں، آؤٹریج۔ جی، اس میں ملیشیا ایئر لائنز فلائٹ 17 کا ذکر ہے، جو مشرقی یوکرین میں گرائی گئی تھی۔ 298 اموات ہوئی۔ وائٹ ہاؤس نے اسے ناقابل بیان ظلم کہا۔ بالکل، اور الزام روس پر لگایا گیا۔ جی ہاں، لیکن دیکھیں، کتاب فوراً ایک موازنہ پیش کرتی ہے۔ 1988 میں ایران ایئر فلائٹ 655 کا واقعہ۔ او ہاں، جسے امریکی جنگی جہاز USS ونسنز نے مار گرایا تھا، ایرانی فضائی حدود میں۔ جی بالکل، 290 لوگ، 66 بچے شامل تھے۔ لیکن اس وقت امریکہ میں وہ آؤٹریج نظر نہیں آیا۔ کوئی خاص غم و غصہ نہیں تھا مطلب؟ نہیں، اور نہ ہی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا کوئی مطالبہ۔ الٹا ونسنس کے کمانڈر کو تو ایوارڈ ملا بعد میں۔ یہ تو کافی حیران کن تضاد ہے۔ جی، صدر ریگن نے تو الٹا ایرانیوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا تھا، اور بش سینئر نے کہا وہ کبھی معافی نہیں مانگیں گے۔ تو یہ آؤٹریج کا استعمال یہ بڑا سیلیکٹیو ہے۔ کتاب میں اقوام متحدہ والی مثال بھی دی ہے نا؟ جی ہاں، MH17 پر امریکی سفیر کی آواز بھرائی، لیکن اسی سیشن میں غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مارے گئے بچوں کے نام پر کوئی خاص رد عمل نہیں تھا۔ تو یہ ہمیں غزہ کی صورتحال کی طرف بھی لے جاتا ہے جس پر کتاب بات کرتی ہے، بستیاں، ناکہ بندی، پانی کی کمی۔ بالکل، اور یہ ریاستوں کے رویے اور ترجیحات کا جو سوال ہے، یہ ہمیں چیپٹر 15 تک لے جاتا ہے، ہاؤ مینی منٹس ٹو مڈ نائٹ، نیوکلیئر ہتھیاروں کا دور۔ اچھا، یہاں کتاب جنرل لی بٹلر کا حوالہ دیتی ہے، جو امریکی اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب تک ایٹمی تباہی سے محض قسمت سے، یا مہارت سے، یا شاید خدا کی مدد سے بچے ہیں۔ یعنی خطرہ بالکل سر پر رہا ہے۔ جی، اور انہوں نے جوہری ہتھیاروں پر انحصار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہاں کتاب یہ نکتہ بھی اٹھاتی ہے کہ ریاستوں کی اولین ترجیح اکثر اپنی عوام کی حفاظت نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ جیسے آئزن ہاور انتظامیہ میں بیلسٹک میزائل بنائے گئے جو اصل خطرہ تھے سوویت یونین کے ساتھ جنگ کا، مگر ان پر پابندی کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ بالکل، اسی طرح 1952 میں اسٹالن کی ایک پیشکش تھی، جرمنی کو متحد اور غیر جانبدار بنانے کی۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا، امریکہ نے رد کر دی۔
جی رد کر دی گئی. شاید اس سے سرد جنگ کی شدت کم ہو سکتی تھی. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. جی ہاں. کینیڈی انتظامیہ نے خروشیف کی ہتھیار کم کرنے کی پیشکش ٹھکرا کر الٹا فوجی توسیع کی. نتیجہ کیوبن میزائل بحران. دنیا بالکل کنارے پر آ گئی تھی. پھر 1973 میں کسنجر کا نیوکلیئر الرٹ تھا اور 1983 میں ریگن انتظامیہ کی وہ مشقیں جنہوں نے روس میں جنگ کا حقیقی خوف پیدا کر دیا تھا. وہ ستانسلا پیتروف والا واقعہ تو بہت مشہور ہے، جب اس نے غلط وارننگ کو رپورٹ نہیں کیا تھا. جی وہ اسی تناظر میں تھا. ایک طرح سے دنیا کو حادثاتی ایٹمی جنگ سے بچایا. اور یہ پالیسیاں، مطلب نیوکلیئر ہتھیاروں پر انحصار، فرسٹ اسٹرائک، یہ بعد میں بھی جاری رہی کلنٹن اوباما ادوار میں. جی کتاب کے مطابق یہ پالیسیاں برقرار رہیں، کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. تو ایٹمی خطرات کے علاوہ ایک اور مسلسل تنازع جس کا کتاب ذکر کرتی ہے وہ غزہ کا ہے. چیپٹر 16 سیز فائرز ان وچ وائلیشنز نیور سیز. جی جنگ بندی جس میں خلاف ورزیاں کبھی نہیں رکتی. اس میں ایک پیٹرن بتایا گیا ہے. اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی میں معاہدہ ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل عام طور پر اس کی پابندی نہیں کرتا، حماس شروع میں کرتا ہے. اچھا. پھر اسرائیلی تشدد بڑھتا ہے، حماس جواب دیتا ہے، اور پھر اسرائیل زیادہ شدت سے حملہ کرتا ہے. اسے وہ موئنگ دا لان کہتے ہیں. یعنی گھاس کاٹنا، مسئلے کو وقتی طور پر دبانا. بالکل، جڑ سے ختم کرنا نہیں. مصنف 2005 کے غزہ سے انخلا کے بعد والے معاہدے سے شروع کرتی ہیں. ہاں، جس کا مقصد ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق فلسطینی سیاسی عمل کو فارمل ڈیہائیڈ لگانا تھا. جی، یعنی اسے منجمد کرنا، روک دینا. پھر 2006 میں حماس انتخابات جیتا تو پابندیاں اور حملے اور بڑھ گئے. 2008 کی جنگ بندی کا کیا ہوا؟ وہ بھی کتاب کہتی ہے اسرائیل نے پوری طرح نافذ نہیں کی بلکہ خلاف ورزی کی، جس کے بعد آپریشن کاسٹ لیڈ ہوئی. اور 2012 میں آپریشن پلر آف ڈیفنس سے پہلے احمد الجابری کا قتل. جی وہ حماس کے ایک اہم کمانڈر تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک طویل مدتی جنگ بندی پر کام کر رہے تھے. اوہو، تو یہ پیٹرن تو واقعی. جی. پھر 2014 میں فتح اور حماس کی قومی حکومت بنی جسے امریکہ اور یورپ میں بھی تسلیم کیا. ہاں، اور کتاب کے مطابق اسرائیل اس سے سخت ناراض تھا. وہ غزہ اور مغربی کنارے کو الگ رکھنا چاہتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ 3 اسرائیلی لڑکوں کا اغوا اور قتل ہوا. اسے جواز بنا کر پہلے مغربی کنارے میں حماس کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا. اور پھر غزہ پر حملہ، آپریشن پروٹیکٹیو ایج. جی، حالانکہ بعد میں یہ بات آئی کہ ان لڑکوں کے اغوا میں حماس کی مرکزی قیادت شامل نہیں تھی، وہ کسی اور گروپ کا کام تھا. یہ تو بہت پیچیدہ صورتحال ہے. بالکل. کتاب میں مصر میں السیسی حکومت کے آنے کا بھی ذکر ہے کہ اس سے اسرائیل کو غزہ پر کنٹرول سخت کرنے میں مدد ملی. اچھا. آخر میں کتاب وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایک بیان نقل کرتی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خطے کے بہت سے عناصر آج سمجھتے ہیں کہ جس جدوجہد سے انہیں خطرہ ہے اس میں اسرائیل دشمن نہیں بلکہ اور بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. جی کتاب میں یہ بیان یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. باب 17 سے عنوان ہے امریکہ ایک سرکردہ دہشت گرد ریاست. چومسکی ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ اگر روسی اخبار پراودا میں KGB کی ناکام عالمی دہشت گرد کارروائیوں پر رپورٹ چھپتی تو مغرب میں کیا رد عمل ہوتا. جی. پھر وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ تقریباً ایسی ہی رپورٹ نیو یارک ٹائمز میں CIA پر چھپی جس میں صدر اوباما نے بھی ان آپریشنز کی کم کامیابی پر کنسرن ظاہر کیا تھا. ہاں، لیکن اس پر مغرب میں کوئی خاص شور نہیں مچا. بالکل. اور یہ بات دلچسپ ہے نا کہ مغربی سیاسی کلچر میں یہ کتنا مطلب نارمل سمجھا جاتا ہے کہ عالمی لیڈر ایک دہشت گرد ریاست ہو اور وہ یہ سب کھلے عام مانے بھی. صحیح. اور نوبل انعام یافتہ صدر صرف یہ دیکھ رہا ہو کہ ان کارروائیوں کو زیادہ مؤثر کیسے بنایا جائے بجائے ان کی اخلاقیات پر سوال اٹھانے کے. جی. مضمون میں پھر انگولا، نکاراگوا اور کیوبا کی مثالیں بھی دی گئی ہیں. جیسے انگولا میں امریکہ اور جنوبی افریقہ نے مل کر یوناسو سویمبی کی یونیٹا کی مدد کی. ہاں، جسے خود امریکی سفیر اور CIA اہلکار نے بھی ایک مانسٹر کہا تھا. بالکل. اور دوسری طرف کیوبا کی فوج نے جنوبی افریقہ کو انگولا سے نکالا اور نامیبیا کو آزاد کرایا، جس کی تعریف نیلسن منڈیلا نے بھی کی. جی ہاں. اور نکاراگوا میں ریگن کی وہ دہشت گرد جنگ
جسے عالمی عدالت انصاف نے بھی غیر قانونی قرار دیا تھا۔ ہاں، کیوبا میں بے آف پگز کی ناکامی کے بعد کینیڈی نے آپریشن منگوز شروع کیا۔ ایک مکمل دہشت گرد مہم تھی وہ، بم دھماکے، فصلوں مویشیوں کو زہر دینا۔ اور چومسکی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد جنگ کیوبا میزائل بحران کی وجوہات میں سے ایک تھی۔ تو ان مثالوں سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ امریکہ خود کو عالمی قوانین سے بالاتر سمجھتا ہے۔ اچھا، اب باب 18 پر آتے ہیں، اوباما کا تاریخی قدم۔ یہ امریکہ کیوبا تعلقات کی بحالی کے بارے میں ہے۔ اسے کافی ہسٹوریکل موو کہا جا رہا تھا۔ نیو یارکر میگزین نے تو اوباما کو ایک بڑا مدبر بنا کر پیش کیا، جے ایف کے سنہرے دور کی یاد تازہ کی۔ ہاں، لیکن چومسکی اس سنہرے دور والی تصویر کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ جے ایف کے نے ہی تو ویتنام میں مداخلت بڑھائی تھی، بمباری، نیپام، کیمیائی ہتھیار۔ اور جب جنوبی ویتنامی حکومت نے شمالی ویتنام سے مذاکرات کی کوشش کی تو جے ایف کے نے وہاں فوجی بغاوت کروا دی۔ اچھا جی، اور لاطینی امریکہ میں بھی جے ایف کے نے فوج کا مشن بدل کر اندرونی سیکیورٹی کر دیا، جس کے نتائج بہت بہت بھیانک نکلے۔ تو کیوبا کے معاملے میں بے آف پگز کی ناکامی کے بعد واشنگٹن میں شدید غصہ تھا۔ بالکل، اور کینیڈی نے دہشت گردی کی مہم اور تیز کر دی۔ چومسکی تو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوبا کو دہشت گرد ریاستوں کی فہرست کے نکالنے کی بحث ہی مطلب مضحکہ خیز ہے اگر اصل تاریخ دیکھی جائے۔ صحیح۔ ایل بی جے سے لے کر ہیگ تک سب کیوبا کو سزا دینا چاہتے تھے، اور امریکہ نے گوانتانامو بے پر قبضہ بھی تو رکھا ہوا ہے۔ تو اوباما نے پالیسی تبدیلی کی وجہ کیا بتائی؟ اوباما نے کہا کہ پرانی پالیسی یعنی علیحدگی والی پالیسی کیوبا کے عوام کو بااختیار بنانے میں ناکام رہی۔ لیکن چومسکی کے مطابق اصل مقصد کیوبا کو ایک وائرس بننے سے روکنا تھا، یعنی اس کے ماڈل کو دوسرے لاطینی امریکی ممالک میں پھیلنے سے روکنا۔ اچھا، اور اس لحاظ سے تو پالیسی کامیاب رہی، کیونکہ کیوبا الگ تھلگ ہو گیا اور خطے میں فوجی آمریتیں قائم کر دی گئیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ امریکہ کیوبا کو الگ تھلگ کرنے کی بات کرتا رہا، لیکن آخر میں اس پالیسی پر امریکہ خود دنیا میں الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ پھر آتا ہے باب 19، دو نظریات دہشت گردی پر دوہرا معیار۔ یہ چارلی ہیبڈو حملے سے شروع ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے، میں چارلی ہوں کے نعرے لگے، جی، اور کہا گیا کہ دہشت گردی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن چومسکی فوراً 1999 میں نیٹو کے سربین ٹی وی RTS پر حملے کی مثال دیتے ہیں۔ ہاں، یوگوسلاویہ جنگ کے دوران۔ بالکل، جس میں 16 صحافی مارے گئے تھے۔ اس وقت تو کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ امریکی حکام نے اسے جائز قرار دیا۔ رچرڈ ہالبروک نے اسے انتہائی اہم اور مثبت پیش رفت کہا تھا۔ RTS کے مینیجر کو تو جیل بھی ہو گئی تھی۔ یہی وہ لیو ان میموری یعنی زندہ یادداشت کا تصور ہے نا، کہ ہم صرف وہ جرائم یاد رکھتے ہیں جو ہمارے خلاف ہوں، نہ کہ وہ جو ہم نے کیے ہوں۔ بالکل۔ ایک اور مثال نومبر 2004 میں فلوجہ ہسپتال پر امریکی حملہ ہے۔ NYT نے رپورٹ کیا، لیکن اسے جنگی جرم نہیں سمجھا گیا۔ ہاں، کیونکہ ہسپتال کو پروپیگینڈا کا ہتھیار کہہ دیا گیا۔ صحیح۔ چومسکی مزید مثالیں دیتے ہیں۔ ناروے میں اینڈز بریویک کا حملہ، اوباما کی ڈرون مہم، لاطینی امریکہ میں خاص طور پر ہونڈورس میں صحافیوں کا قتل، ان سب پر ویسی توجہ نہیں دی جاتی۔ دشمن پر ڈالا جا سکے اتنا زیادہ شور مچاؤ، اور جتنی ذمہ داری ہماری ہو اتنی خاموشی اختیار کرو۔ اب آتے ہیں باب 20 پر، نیو یارک ٹائمز کے قاری کی زندگی کا ایک دن۔ یہ 6 اپریل 2015 کے نیو یارک ٹائمز کے ایک شمارے کا تجزیہ ہے۔ اس دن اخبار نے رولنگ سٹون میگزین کی ایک غلط کیمپس ریپ سٹوری پر کئی مضامین شائع کیے، صحافتی اصولوں کی پاسداری پر بہت زور دیا۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی شمارے میں لاؤس پر امریکی بمباری سے بچ جانے والے لاکھوں بموں پر بھی ایک رپورٹ تھی۔ اچھا، اسی شمارے میں؟ ہاں، رپورٹ میں فریڈ برانسمن کی کتاب وائسز فرام دا پلین آف جارز کا حوالہ تھا، جس نے اس خفیہ جنگ کو بے نقاب کیا تھا۔ برانسمن نے بتایا تھا کہ 1969 میں جب شمالی ویتنام پر بمباری روکی گئی تو امریکی جہازوں کو شمالی لاؤس کی طرف موڑ دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک اہلکار کے مطابق ہمارے پاس اتنے سارے جہاز کھڑے تھے اور ہم انہیں بیکار نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ لا حول ولا قوت۔ لیکن NYT کی رپورٹ میں کیا لکھا تھا؟
رپورٹ میں لکھا تھا کہ بمباری کا نشانہ شمالی ویتنامی فوجی تھے، خاص طور پر ہو چی من ٹریل پر۔ یعنی سیدھا سیدھا امریکن پروپیگنڈا، برینٹمن کی تحقیق کے بالکل برعکس۔ بالکل، اور چومسکی کہتے ہیں کہ اس جھوٹ پر کوئی صحافتی تحقیقات نہیں ہوں گی۔ اسی شمارے میں اور کیا تھا؟ تھامس فریڈمن اوباما ڈاکٹرائن یعنی انگیجمنٹ پر بات کرتے ہوئے کیوبا کو امریکہ کے لیے کم خطرے والا تجربہ قرار دے رہے تھے۔ پیٹر بیکر ایران پر لکھتے ہوئے اس کے جرائم گنوا رہے تھے، جن میں سب سے بڑا جرم تھا خطے کو غیر مستحکم کرنا، یعنی بنیادی طور پر عراق پر امریکی حملے کے خلاف مزاحمت کرنے والی ملیشیا کی حمایت کرنا۔ تو چومسکی کے مطابق یہ سب اس مفروضے پر مبنی ہے جی، کہ امریکہ دنیا کا مالک ہے اور اس کے اقدامات ہمیشہ دوسروں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ جیسیکا میتھیوز نے بھی ایک بار لکھا تھا۔ چیپٹر 21 سے بات شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے دی ایرانین تھریٹ، ہو از دا گریوسٹ ڈینجر ٹو ورلڈ پیس۔ جی، اس چیپٹر میں 2015 کی ایران نیوکلیئر ڈیل یعنی JCPOA پر فوکس ہے۔ ہاں، وہ ڈیل جس پر دنیا میں تو کافی اطمینان کا اظہار ہوا تھا، لیکن امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب میں وہاں کافی شدید مخالفت تھی۔ بالکل، امریکہ میں تو کچھ ہلکے، خاص طور پہ ریپبلکن سیاستدان اسے دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہے تھے۔ اوہو، یہاں تک کہ ایران پر حملے کی باتیں بھی سننے میں آئیں۔ جی ہاں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ عالمی جائزوں یعنی گلوبل پولز کو دیکھیں تو دنیا کی اکثریت اصل میں امریکہ کو امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتی ہے، نہ کہ ایران کو۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی، اور یہ بھی تو ہے کہ خود امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹس کہتی ہیں کہ ایران کا فوجی خرچ تو خطے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ صحیح، اور ان کی پالیسی بھی زیادہ تر ڈیفینسو ہے۔ اصل فوجی طاقت تو امریکہ، سعودی عرب اور خاص طور پر اسرائیل کے پاس ہیں، جن کے پاس جدید ترین امریکی ہتھیار ہیں، اور اسرائیل کے پاس تو نیوکلیئر ہتھیاروں کا بھی شبہ ہے۔ جی، چومسکی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ایران کی طرف سے وہ جو دھمکیاں رپورٹ ہوئیں کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، وہ اکثر ان کا سیاق و سباق رجیم چینج کی خواہش کا اظہار تھا، نہ کہ کوئی فوجی حملے کا منصوبہ۔ جبکہ امریکہ اور اسرائیل خود ایران میں رجیم چینج کی بات کرتے رہے ہیں۔ بالکل، اور 1953 میں تو انہوں نے امریکہ اور برطانیہ نے مل کر یہ کیا بھی تھا، ایران کی منتخب حکومت گرائی تھی۔ تو چومسکی کا سوال پھر یہ بنتا ہے کہ ایران کا اصل خطرہ کیا ہے؟ اگر فوجی نہیں تو پھر کیا؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ شاید اصل خطرہ یہ ہے کہ ایران خطے میں امریکی اور اسرائیلی جو منمانی ہے اس کے سامنے ایک رکاوٹ، ایک ڈیٹرنٹ بن سکتا ہے۔ اچھا، اور اسی سے جوڑی بات وہ WMD فری زون کی کوششیں ہیں مشرق وسطیٰ میں؟ جی، جنہیں امریکہ نے چومسکی کے مطابق بار بار روکا ہے، بظاہر اسرائیل کے مبینہ نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں چیپٹر 22 پر، دی ڈومز ڈے کلاک۔ یہاں دو بڑے عالمی خطرات کا ذکر ہیں، ایٹمی جنگ اور کلائمیٹ چینج۔ 2015 میں ڈومز ڈے کلاک کو رات 12 بجنے سے صرف 3 منٹ پہلے پر کر دیا گیا تھا، یعنی تباہی کے بہت قریب۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پیرس ایگریمنٹ کا ذکر ہے، لیکن چومسکی نشاندہی کرتے ہیں کہ امریکہ میں خاص کر ریپبلکن پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے یہ معاہدہ قانونی طور پر بائنڈنگ نہیں بن سکا۔ تو اس کی کامیابی پھر مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ فرق بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے۔ بالکل، اور دوسرا بڑا خطرہ نیوکلیئر جنگ کا، وہ بھی کم نہیں ہوا۔ ماضی میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، فالس الارمز یا فوجی مشقیں، جیسے وہ ایبل آرچر 83 کا واقعہ تھا۔ جی، یا اوکیناوا 62، ایسے واقعات جہاں دنیا بالکل کنارے پر پہنچ گئی تھی۔ آج کل بھی امریکہ کی اسٹریٹجک پرائمیسی کی پالیسی، یعنی ایسی برتری کہ کوئی جواب نہ دے سکے، اور ناٹو کی روس کی سرحدوں تک توسیع، جی، یہ چیزیں کشیدگی کو مسلسل بڑھا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آخری چیپٹر 23، ماسٹرز آف مین کائنڈ۔ یہاں سوال ہے کہ دنیا پر حکومت کون کرتا ہے؟ چومسکی کہتے ہیں صرف ریاستوں کو دیکھنا کافی نہیں، ہمیں ایڈم سمتھ کی اصطلاح ماسٹرز آف مین کائنڈ
یعنی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور مالیاتی اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا جو ریاستی پالیسیوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا کہنا ہے کہ نیو لبرل پالیسیوں نے طاقت اور دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کر دیا ہے۔ جی، اور اس سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے خلاف مزاحمت بھی ہے۔ عوامی رائے، جسے دوسری سپر پاور کہا گیا ہے، وہ کبھی کبھی اثر ڈالتی ہے۔ جیسے آپ نے ترکی کی مثال دی تھی 2003 میں عراق کی جنگ کے حوالے سے۔ بالکل، وہاں عوامی دباؤ پر حکومت نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ چومسکی مغربی طاقت کو درپیش چیلنجز کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے چین کا ابھرنا، روس کے ساتھ کشیدگی اور اسلامی دنیا میں گلوبل وار آن ٹیرر یعنی GWO کے نتائج۔ ہاں، ان نتائج کو تو وہ بہت تباہ کن بتاتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہونے کے بجائے افغانستان کے ایک کونے سے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ عراق پر حملہ ایک بہت بڑا جرم تھا، لاکھوں جانیں گئیں، لاکھوں بے گھر ہوئے اور خطہ عدم استحکام کا شکار ہو گیا، جس سے آئسس جیسی تنظیموں کو جگہ ملی۔ بالکل، اور لیبیا میں مداخلت کے بھی ویسے ہی بلکہ شاید بدتر نتائج نکلے۔ تحقیق بھی تو یہی کہتی ہے کہ ان جنگوں میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور بیرونی مداخلت نے اکثر اندرونی مسائل کو اور بگاڑا ہے۔ صحیح۔ چومسکی کی دلیل یہ ہے کہ ایک طرح سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسیاں انجانے میں جہادی تنظیموں کے مقاصد ہی پورے کر رہی ہیں، یعنی مغرب کو لمبے، مہنگے، تباہ کن تنازعات میں الجھائے رکھنا۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ چومسکی کیا تجویز کرتے ہیں؟ ان کے اور دیگر ناقدین کے مطابق راستہ تشدد میں نہیں بلکہ سفارتکاری، مذاکرات اور ان بنیادی وجوہات کو سمجھنے اور حل کرنے میں ہے جو لوگوں کو شدت پسندی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اس میں ماضی کی غلطیوں کا اعتراف بھی شامل ہوگا؟ جی بالکل، جیسے عراق حملہ اور مہاجرین کے بحران کی ذمہ داری قبول کرنا، جس کی جڑیں چومسکی کے نزدیک وہ پرانے سامراجی معاہدوں جیسے سائکس پیکوٹ تک جاتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہو رولز دا ورلڈ میں چومسکی صرف یہ نہیں پوچھ رہے کہ کون حکومت کرتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ دنیا چل کن اصولوں پر رہی ہے، کیا صرف طاقت اور مفاد ہی حتمی ہے؟ بالکل، کیا انصاف اور انسانی حقوق کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ تو نوم چومسکی کی اس اہم کتاب پر ہماری یہ گفتگو آج یہاں مکمل ہوتی ہے۔ جی، کل ہم ایک نئی کتاب کے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں۔